میں دیکھ لیجئے امن و امان نہیں ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، مہنگائی ہو چکی ہے اور طرح طرح کے جو ہے فسادات برپا ہیں. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسری طرف دیکھیے اب تو خشکی سمندر بھی محفوظ نہیں ہے، سمندر میں لوٹ مار ہے، دوسرے سمندری حدود میں قابض ہو چکے ہیں اور انہوں نے سمندر کے اندر سلطنتیں قائم کر رکھی ہیں. سمندر کے اندر بھی ظلم و ستم کا بازار مچا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام اور قرآن کریم اس کی تشخیص کرتا ہے بما کسبت ایدی الناس. دیکھو یہ جتنے مصائب ہیں، جتنی مشکلات ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ انسان کے ظاہری اعمال ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ جو اپنے دور کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بڑے عارف ہیں، محقق ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں اور ہند و پاک کی تاریخ میں جو بڑی شخصیات گزری ان میں سے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ اس دنیا کا جو نظام ہے، دنیا میں جو کچھ حالات پیش آتے ہیں اس کے دو سبب ہوتے ہیں. ایک اس کا ظاہری سبب ہوتا ہے اور ایک تکوینی سبب ہوتا ہے. تو جس طرح دنیا میں خرابی اور دنیا کے نظام میں بہتری کے کچھ ظاہری اسباب ہیں جس کو ہر آدمی جانتا ہے، تو اسی طرح دوسری طرف دنیا کے نظام میں خرابی اور بہتری کے کچھ تکوینی اسباب بھی ہیں جن کو فرشتوں کے ہاتھ میں دیا گیا. تو بہرحال ان تکوینی اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے انسان کے اعمال ہیں. دیکھیے انسان کے جو اعمال ہیں اگر وہ اچھے ہوں گے تو خود بخود نظام بہتر ہو جائے گا، اور اعمال برے ہوں گے تو یہ سلسلہ ہوگا. آج ہم ہر چیز کو رو رہے ہیں، حتیٰ کہ حکومت تک جس کو ہم رو رہے ہیں، ظالم حکاموں کو رو رہے ہیں، یہ سب ہمارے اعمال کا ثمرہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جیسے تم ہوگے ویسے ہی جو ہے تمہارے حکام ہوں گے. چنانچہ بعض کتابوں میں الفاظ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے عمال ہیں، جیسے اعمال ہوں گے ویسے حکام مسلط ہوں گے. یہ اللہ کا نظام ہے. تو انسان کو چاہیے اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ تمام مسائل حل ہو جائیں تو بجائے اس کے کہ اس کے لیے جیولریاں بٹھائی جائیں اور کمیٹیاں بیٹھیں اور اس کے لیے جو ہے وہ گول میز کانفرنس بلائی جائے اور ہر ایک جو ہے تحریری طور پر اپنی رپورٹ پیش کر کے پھر دامن جھاڑتا ہوا چلا جائے، اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ انسان اپنے ذاتی اعمال پر غور کرے کہ اس کی ذات میں اور اس کے گھرانے میں کتنی خرابیاں ہیں، وہ کون کون سے گناہ ہیں جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں. جب وہ گناہ ختم ہو جائیں گے، اس کا سد باب ہو جائے گا تو پھر سارے مسائل حل ہو جائیں گے. امن و امان بھی قائم ہو جائے گا، خوشحالی بھی آ جائے گی، مہنگائی بھی قابو میں آ جائے گی اور دیگر سارے مسائل حل ہوں گے. سب سے بڑی بات یہ کہ چین اور سکون کا سلسلہ ہو جائے، ورنہ یہ سارے مسائل کبھی حل نہیں ہونے کے. قل سیروا فی الارض، آپ فرما دیجئے کہ تم ملک میں چلو پھرو اور پھر دیکھو کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، ان میں سے اکثر تو مشرک ہی تھے. فاقم وجہک، تو آپ اپنے منہ کو دین قیم یعنی سیدھے دین کی طرف کر لیجئے، اس سے پہلے کہ ایسا دن آئے کہ وہ اللہ کی طرف سے آ کر رہے گا اور وہ رک نہیں سکے گا، جس دن یہ سب کے سب یصدعون منتشر ہو جائیں گے. من کفر، جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا نقصان اسی کو ہے، اور جس نے نیک کام کیے تو ایسے ہی لوگ اپنے ہی لیے آرام گاہ درست کر رہے ہیں، یعنی اچھی آرام گاہ بنا رہے ہیں آخرت میں، تاکہ اللہ ایمان والوں کو اور جن لوگوں نے نیک کام کیے اپنے فضل سے بدلہ دے. بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. ومن آیاتہ، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری دینے کے لیے اور تاکہ وہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل یعنی روزی تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ کشتی کا سمندر میں چلنا، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ دیگر انعامات، یہ سب اسی لیے ہیں کہ انسان کو اللہ پالنا اور نوازنا چاہتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں، اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ان کی قوم کی طرف بھیجے تو ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، بس ہم نے انتقام لے لیا ان لوگوں سے جو ہماری نافرمانی کرتے تھے، اور ہمارے ذمے ہیں مؤمنوں کی مدد کرنا. اللہ الذی یرسل الرياح، اللہ وہی تو ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، پھر وہ بادلوں کو ابھارتی ہیں، پھر خدا اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور تہ بتہ کر دیتا ہے. تو تم دیکھو گے اس مہ کو یعنی بارش کو کہ وہ اس کے درمیان میں سے نکل رہی ہے، بادلوں کے درمیان میں سے بارش چھن کر آتی ہے. فاذا اصاب به، پس جب یہ آتی ہے اس کے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتے ہیں اس پر، تو اذا هم یستبشرون، تو وہ لوگ جو ہیں خوش ہونے لگتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں خوش ہونے لگتے ہیں. فانظر وان كانوا من قبل، اور بے شک یہ تو اس بارش کے اترنے سے پہلے بالکل نا امید ہو رہے تھے، اچانک بارش آ گئی، خوشیاں آ گئی.
فانظر، تو آپ دیکھیے اللہ کے رحمت کی نشانیوں کی طرف کہ کیسے وہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے، بے شک وہی ذات مردوں کو زندہ کرنے والی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں کہ وہ اس کی وجہ سے کھیتی کو بالکل زرد دیکھنے لگیں تو پھر وہ اس کے بعد ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ بس اوقات بارش میں آندھی ہوتی ہے تو بارش کی بجائے اگر سخت ہوا چلے، آندھی چلے اور بارش بھی آئے آندھی کے ساتھ تو کھیتی جو ہے بالکل کیا ہو جائے گی، زرد ہو جائے گی اور ساری کی ساری ہریالی ختم ہو جائے گی۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تب بے شک آپ مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو پکار اور آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ بالخصوص پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہوں، اور آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت پر نہیں لا سکتے۔ یہ بہرے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اعضاء کو اور اپنی صلاحیتوں کو وہ سننے کیوں، یہ دیکھنے کیوں، حق سمجھنے کے لیے جو ہے اور حق کو قبول کرنے کے لیے استعمال ہی نہیں کیا۔ ان تسمعوا، آپ کو نہیں سنا سکتے مگر ان لوگوں کو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، بس وہ فرم بردار ہیں۔ آگے انسان کی زندگی کے جو مختلف مراحل ہیں ان کا نقشہ کھینچا گیا۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہی تو ہے جس نے تم کو کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت عطا کی اور اس کے بعد اس قوت کے بعد پھر کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ جاننے والا قدرت والا ہے۔ بچہ پیدا ہوا تو کتنا کمزور ہے کہ خود دودھ بھی نہیں پی سکتا، ماں چھاتی دودھ میں منہ میں دے تو پھر دودھ جو ہے وہ پی رہا ہے اور جو ہے اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، اپنی جگہ لیٹے لیٹے چلاتا ہے اور اس کی ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ پھر طاقتور بنا دیا، جوانی آ گئی جس میں ساری صلاحیتیں اور ساری قوتیں انتہا کو پہنچ گئیں، اور اس کے بعد بڑھاپا ہے، بڑھاپے سے پہلے ہی کہولت آ گئی، قوا جو ہے مزمحل ہونے شروع ہو گئے۔ محققین لکھتے ہیں کہ 40 سال کی عمر کے بعد قوا مزمحل ہونے شروع ہو جاتا ہے، بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ 35 سال کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد تو بڑھاپا آ جاتا ہے اور اس کے بعد آخری مرحلہ بڑھاپے کے بعد موت کا۔ تو انسان کے لیے سبق ہے کہ تمہاری زندگی میں تبدیلی ہر وقت ہو رہی ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ یہ زندگی پائیدار ہے ہی نہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، قیامت کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، اور جس روز قیامت برپا ہوگی گناہگار قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے تھے، اسی طرح وہ راستے سے الٹے جاتے تھے۔ وقال الذين اوتوا العلم، اور وہ لوگ جن کو اللہ نے علم اور ایمان کی دولت عطا کی وہ کہیں گے کہ تحقیق تم اللہ جل شانہ کی تحریر کے مطابق اس قیامت کے دن تک ٹھہرے، پس یہ اٹھنے کا دن ہے اور لیکن تم لوگ نہیں جانتے۔ خدا کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہو، قیامت کا وقت گزر گیا لیکن انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، تو اس روز ظالموں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ ان کی توبہ قبول ہوگی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور تحقیق ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں، اور اگر آپ ان کافروں کے پاس کوئی نشانی لے آئے تو یہ کافر کہیں گے کہ تم لوگ تو بالکل ناحق اور جھوٹے ہو۔ اللہ جل شانہ اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں علم رکھتے نہیں رکھتے۔ یہ مہر لگنے کی علامت ہوتی ہے کہ کوئی بھی نشانی آئے پھر بھی ماننے کو تیار نہیں۔ فاصبر، بس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو اوچھا نہ بنا دیں، یعنی آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے راہ حق سے ہٹا کر کمزور نہ کر دیں۔ آگے سورہ لقمان شروع ہو رہی ہے، مکی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر 34 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ چونکہ اس میں حضرت لقمان علیہ السلام کی کچھ نصائح کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو سورہ لقمان کہتے ہیں۔ اس سورت میں حضرت لقمان کے نصائح یہ تو بنیادی ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ کی قدرت کے نمونے ابتدا میں مختلف انداز میں ذکر کیے گئے جو اللہ کی خالقیت اور قدرت کی دلیل ہے، اور پھر اخیر میں قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی، اور اس کے بعد ان 5 چیزوں کا ذکر کیا جن کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت سے بری ہوئی کتاب کی آیات ہیں جو ہدایت ہے اور رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے۔ یہ نیکوکار کون ہیں؟ وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ومن الناس، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو خریدتے ہیں باتوں کے کھیل کو، یعنی بیہودہ حکایتیں خریدتے ہیں تاکہ وہ اللہ جل شانہ کے راستے سے بغیر کسی سند کے گمراہ کرے اور اس کو مذاق بنائے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک مشرک تھا جس کا نام نضر بن حارث لکھا ہے۔ یہ مشرک جو ہے وہ سفر کیا کرتا تھا مختلف جگہوں میں، چنانچہ جب روم وغیرہ کی طرف سفر کرتا اور ایران وغیرہ کی طرف جاتا تو وہاں سے جو ہے قصہ کہانیوں اور تاریخ پر مشتمل جو ہے وہ کتابیں لے کر آتا،
اور جب مسلمانوں کو اللہ کے نبی قرآن سناتے، قرآن سے صرف مسلمان متاثر نہیں تھے بلکہ یہ مشرک اور کافر بھی بڑے متاثر ہوتے تھے، تو اس نے جو ہے قرآن سے روکنے کے لیے ایک متبادل یہ راستہ اختیار کیا کہ یہ وہ جو ہے بیہودہ افسانے جو ہے وہ سنایا کرتا تھا، اور کہتے ہیں دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو قرآن سناتے ہیں اس سے بہتر تو یہ قصے کہانیاں ہیں۔ دوسری طرف اس نے کچھ گانے والی لونڈیاں بھی رکھی ہوئی تھیں، اور ان لونڈیوں کے ذریعے سے ان کافروں کو گانے سنواتے جو قرآن سننا چاہتے، اور کہتے دیکھو یہ وہ قرآن اچھا ہے جس میں سخت تکالیف اور سخت احکام ہیں، یہ خوشنما گانے اچھے ہیں۔ اللہ نے اس کا یہاں ذکر کیا اور اس پر تنبیہ کی ہے کہ یہ آدمی صرف قرآن کو مذاق بنا رہا اور اللہ کی آیات سے روکنا چاہتا ہے، ابھی اس کے لیے عذاب بالکل تیار ہے، ذرا سے اس کی مہلت۔ بار سورہ قرآن کریم کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ ہر ایسا مشغلہ اختیار کرنا منع ہے جو انسان کو اللہ کے راستے سے روکے۔ لہو الحدیث کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے دیگر صحابہ سے منقول ہے کہ لہو الحدیث جو ہے وہ گانے بازے، گانے اور اس قسم کی جو دوسری چیزیں ہیں یہ لہو الحدیث کا مصداق ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں اپنی کتاب میں اور امام بہقی نے اپنی سنن میں بھی یہ تفسیر نقل کی ہے اور انہوں نے یہی تفسیر کی ہے۔ چنانچہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کے مفہوم میں ہر وہ چیز داخل ہے جو اللہ کے راستے سے روکے، لیکن گانے باجے بالخصوص داخل ہے۔ لہذا اس آیت کے تناظر میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ موسیقی، گانے باجے، میوزک اور ہر ایسی چیز جس کی بیہودہ آوازیں یا اس کی اس طرح کی ظاہری دلچسپی انسان کو قرآن اور ذکر سے روکے، یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ ماضی قریب کے بعض محققین حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ اپنا ذوق بتاتے ہیں کہ میرا ذوق یہ ہے کہ لہو الحدیث کا جو سب سے بڑا مصداق ہے وہ یہ ٹی وی ہے، کیونکہ لہو الحدیث کا مطلب کیا ہے؟ باتوں کا کھیل۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے، لہو الحدیث باتوں کا کھیل، اور اگر غور کیا جائے تو یہ ٹی وی سارا کا سارا باتوں کا کھیل ہے۔ اس ٹی وی کے اندر جو کچھ افسانے، جو ڈرامے اور جو چیزیں آتی ہیں یہ سب کیا ہوتا ہے؟ آپس کے مکالمات اور ڈائلاگ پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک کہانی شروع ہوتی ہے، پھر وہ کہانی جا کر ختم ہو جاتی ہے، تو یہ وہی کھیل ہے جو مختلف باتوں سے تیار ہوا ہے۔ تو ٹیلی ویژن تو اس کا سب سے بڑا مصداق ہے۔ جب ٹیلی ویژن اس کا مصداق بن گیا تو دوسرے گانے باجے تو بدرجہ اعلیٰ مصداق ہے۔ بعض صورت ان تمام چیزوں سے، خرافات سے بچنا ہر مسلمان کے لازم ہے اور دوسروں کو روکے، ورنہ قرآن نے بتایا کہ جو لوگ یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں یا دوسروں کو دعوت دیتے ہیں تو وہ اللہ سے گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ گویا قرآن کو مذاق سمجھتے ہیں۔ آج کا مسلمان، کافر تو چھوڑیے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی موسیقی روح کی غذا ہے۔ ارے بھائی بات یہ ہے نا کہ جیسی روح ویسے فرشتے، تو غذا تو روح کی، لیکن کون سی روح کی ہے؟ اس روح کی جو گناہوں کی اور برے اخلاق کی غلاظت میں لتھڑی ہوئی ہے، ورنہ جو پاکیزہ روح ہے اس کو کبھی غذا نہیں مل سکتی۔ جس طرح ایک انسان شہری ماحول میں رہنے کی وجہ سے بسا اوقات ملاوٹی چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے اور خالص چیزیں وہ ہضم ہی نہیں کر پاتا۔ بہت سے شہری ساتھی کہتے ہیں کہ جی ہم اصلی گھی کو تو کھاتے ہی نہیں، پسند ہی نہیں کرتے، کیونکہ مزاج خراب ہو گیا۔ تو بالکل یہی حال یہاں پر ہے کہ مزاج خراب ہو گیا، گناہوں میں رہتے رہتے گناہوں کی اتنی محبت رچ بس گئی کہ جس کی وجہ سے یہ خوشنما چیزیں جو ہیں، قرآن، ذکر، نماز، یہ معاذ اللہ بری لگتی، اس سے طبیعت گھبراتی ہے اور ان چیزوں کی طرف دل لگتا ہے، حتیٰ کہ جب سوتا ہے تو بھی کان میں وہ چیز لگی ہوئی ہے، جب اٹھ رہا ہے تو وہ کان میں لگی ہوئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کا یہی قصہ ہوا کہ اس کی نماز فجر رہ گئی، آپ نے فرمایا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنی، اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ علماء نے کہا اس کا مطلب یہ بھی کہ کان کے اندر ایسی خرافات ڈال دی جس کی وجہ سے وہ اذان کی آواز سن ہی نہیں سکا۔ ارے بھائی اذان کی آواز سن بھی لی تو دل نہیں چاہا، تو پھر کیا ہوگا؟ نماز کی توفیق نہیں ہوگی۔ تو بات یہ جب انسان کی صلاحیت، فطرت جو ہے سلیمہ، وہ مسخ ہو جائے تو پھر اس کو ہر بری چیز اچھی لگتی ہے۔ اس کا تو بالکل وہی قصہ ہے۔ تو مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، حکیم محمد تھانوی رحمہ اللہ کے مواعظ میں بھی واقعہ یاد آیا۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک بھنگی تھا، تو وہ بھنگی جو ہے ایک مرتبہ ایک عطر فروش کی دکان سے گزرا۔ اب جب عطر فروش کی دکان سے گزرا تو کہتے وہاں سے جیسے ہی گزرا عطر کا جھونکا آیا تو گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اب لوگ پریشان کہ اس کو کس طریقے سے ہوش میں لائیں، جوتا بھی سنگھا رہے ہیں، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، دوسرے طریقے اختیار کیے۔ اتنے میں اس کا ایک جو ہے لنگوٹیا یار آ گیا، کہنے لگا تم بے وقوف ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں اس کو کس طریقے سے ہوش میں لانا ہے، میں جانتا ہوں اس کو ہوش میں لانے کا کیا طریقہ ہے۔ بھاگا گیا اور غلاظت کا ایک ٹکڑا لے کر آیا اور اس کی ناک پہ لگایا۔ جیسے ہی وہ غلاظت کا بدبودار ٹکڑا ناک پہ لگایا اس کو فوراً ہوش آئی ہے۔
اس کی وجہ کیا تھی کہ ساری زندگی گٹر کھولتے ہوئے اور گندے کام کرتے ہوئے اور بدبو کو سونگتے ہوئے اس کا مزاج ایسا بن گیا کہ خوشبو کو وہ برداشت ہی نہیں کر سکا. اب اس کو سکون ملتا ہے تو بدبو میں ملتا ہے، اور ہوش آتا ہے تو بدبو کی وجہ سے آتا ہے، اور خوشبو سونگ کر بے ہوش ہو جائے گا. تو یہی حال ہمارا بھی ہو چکا ہے. بھائی یہ تو اللہ حفاظت فرمائے، یہ روح اور فطرت کے مسخ ہونے کی علامت ہوتی ہے، اللہ اس سے بچائے. اس لیے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو نیک اعمال پر لگاؤ اور ان چیزوں سے بچاؤ، ورنہ کیا ہوگا جس میں آتا ہے کہ ان کانوں کے اندر سیسا ڈالا جائے گا اگر ان کانوں سے. اور اگر آج اللہ کی رضا کے خاطر ان بےہودہ آوازوں سے جو بظاہر بڑی خوشنما معلوم ہوتی ہے اپنے آپ کو اپنی اولاد کو بچا لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ جنت میں دنیا کی ہر نعمت کا متبادل ہے، ہر حرام کا. دنیا میں شراب حرام کی، جنت میں شراب طہور ملے گی. ایسی شراب نہیں ایسی غلیظ، بلکہ پاکیزہ شراب. اور گانے سننے کو ملیں گے، ہورے گانے سنائیں گی. اور سنیے کہ درختوں کے پتے اس انداز میں ہلیں گے، روایات میں آتا ہے کہ اس سے ایسے نغمے کسی آواز پیدا ہوگی کہ خوشی سے انسان مر جائے اگر موت آتی، مگر موت وہاں ہوگی نہیں. تو ایسا سرور حاصل ہوگا. پھر جنت میں حضرت داؤد علیہ السلام کیسی خوش الحانی سے تلاوت کریں گے، ان کا قرآن سننے کو ملے گا، اللہ کے پاک نبی کی تلاوت سننے کو ملے گی، حتیٰ کہ اللہ جل شانہ خود تلاوت فرمائیں گے. جب شاہی دربار لگے گا اور مومنین جمعے اللہ کے سامنے حاضری دیں گے تو اللہ خود اپنا کلام فرمائیں گے. بھائی وہ جنت کے مزے اور لذتیں ہیں، اس کے مقابلے میں یہ گندے مزے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ بس بات وہی ہے جیسے کہ قرآن نے بار بار بتایا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کے اوپر کے رخ ہیں، اوپر کے مزے ہیں. چند دنوں کے لیے خواہشات قربان کرو، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے مزے. بہرحال باتوں کا کھیل حرام ہے. علماء نے کہا ہر وہ کھیل جس کا کوئی دنیاوی جائز مقصد نہ ہو اور کوئی دینی مقصد نہ ہو، اس کی اجازت نہیں. ہاں اگر کوئی کھیل ایسا ہے جس میں کوئی دینی فائدہ ہے یا اس کے اندر کوئی جائز دنیاوی فائدہ ہے، جسمانی ریاضت ہے، ورزش ہے، تو ایسا کھیل کھیل سکتے ہو حدود و قیود کے ساتھ. بھائی نمازوں کا بھی خیال رہے لیکن کھیلو، حدیث میں خود ترغیب ہے کھیلو کی. حتیٰ کہ ایک روایت میں امام ابو داؤد نے اپنی براشل میں نقل کیا، روح القلوب ساعۃ فساعۃ، کبھی کبھی اپنے دلوں کو جو ہے فرحت بخشا کرو، تفریح کا موقع دیا کرو. اور ایک حدیث میں خود ہے کہ بہترین کھیل کیا ہے؟ تیر اندازی. تیر اندازی جو ہے بہترین کھیل. ایک حدیث میں تیراکی کو بہترین کھیل قرار دیا گیا ہے. تو بہرحال ایسے کھیل جس میں جسمانی ریاضت و ورزش ہو اور وہ انسان کے دین و دنیا کے کام ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور اس کا حال ہے کہ جب ہماری آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتے ہوئے رخ پھیر لیتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس نے اس کو سنا ہی نہیں اور گویا اس کے کانوں کے اندر بوجھ ہے، اس کو آواز ہی نہیں آئی. فَبَشِّرْهُ، آپ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہ غالب اور دانا ہے. خلق السماوات، اس نے ان آسمانوں کو بغیر سکون کے پیدا کیا جیسے کہ تم دیکھتے ہو، اور زمین میں پہاڑ رکھ دیے کہیں وہ تم کو لے کر ہلنے نہ لگے. وہ زمین اس لیے پہاڑ رکھے. وبث فیہا، اور اس زمین میں طرح طرح کے جانور پھیلا دیے. اللہ فرماتے اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پس ہم نے اس پانی سے ہر قسم کی نفیس اور عمدہ چیزیں اگائیں. ھذا خلق اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ خدا کی پیدا کردہ چیزیں ہیں، پس تم دکھاؤ مجھے کہ اللہ کے سوا دوسرے لوگوں نے کیا پیدا کیا. بلکہ ظالم لوگ در حقیقت کھلی گمراہی میں. دوسرے لوگوں نے کوئی ذرہ برابر بھی کوئی چیز پیدا کر کے دکھائی ان جیسی چیزیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اب حضرت لقمان کا ذکر شروع ہو رہا ہے. لقمان علیہ السلام کو اللہ نے حکمت دی تھی، حکیم تھے، دانائی عطا کی. نبی تو نہیں تھے تحقیقی قول پر، لیکن حکیم بہت تھے. دانائی کا مطلب یہ ہے جب خاموش رہے تھے تو ان کی خاموشی فکر والی ہوا کرتی تھی، اور جب بولتے تھے تو ان کی بول سے نصیحت، ان کی بات سے نصیحت ٹپکتی تھی. ان کی مجلس سے لوگوں کو فائدہ ہوا کرتا تھا اور باتیں ایسی کرتے تھے. اللہ نے انہیں رتبہ دیا. حضرت لقمان کہتے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے نصیحت کر رہے تھے، ایک آدمی آیا کہ ارے تم وہی تو جو میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے. کہا بالکل ایسا ہی. پھر تمہیں اللہ نے رتبہ کیسے دے دیا؟ کہ اللہ کے سج کا اہتمام کرنے کی وجہ سے اور فضول گوئی سے بچنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ رتبہ عطا کر دیا. خیر، حضرت لقمان جو وہ نصیحت کر رہے ہیں اپنے صاحبزادے کو، قرآن کریم نے ان میں سے چند نصائح ذکر کیے ہیں، اور یہ نصائح ایسے ہیں جو انسان کے عملی، اخلاقی اور معاشرتی تمام پہلوؤں کے لیے بالکل رہنما اور مشعل راہ ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اور تحقیق ہم نے حضرت لقمان کو دانائی عطا کی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، یہ حکم دیا.
اور فرمایا جو شکر کرے گا تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، اور جو ناشکری کرے تو اللہ بے پرواہ قابل تعریف ہے۔ ناشکری سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور شکر سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اللہ کی بڑائی میں کوئی زیادتی نہیں آئی۔ وَإِذْ قَالَ، اور اس وقت کو یاد کی جبکہ حضرت لقمان نے اپنے صاحبزادے کو کہا جبکہ وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ سب سے اہم نصیحت ہے عقیدے سے متعلق۔ وہ کیا ہے؟ توحید، شرک نہ کرو۔ ظلم کیوں ہے؟ علماء کہتے ہیں ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس کی جگہ پر استعمال نہ کرنا۔ تو شرک سب سے بڑا ظلم تو ہے کہ عبادت کو غیر محل میں استعمال کر رہا ہو، ان بتوں کے سامنے سجدہ جھکا رہا ہو جو اس کا محل ہی نہیں ہے۔ معبود بننے کے لائق تو اللہ ہے، تو جو بھی چیز اپنی جگہ سے ہٹ جائے گی وہ ظلم ہے، اور انسان خود اپنے اوپر ظلم تو کر ہی رہا ہے شرک کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ کی آگ کا مستحق بنا رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، درمیان میں اللہ جل شانہ جو ہے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی تلقین کرتے ہیں۔ آیت لقمان کی نصیحت چل رہی ہے، لیکن درمیان میں اللہ حکم فرما رہے ہیں۔ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو وصیت کی، یعنی حکم دیا اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ حملتہ امہ، کہ اس کی ماں نے اس کو تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں رکھا، اور فصالہ، اور 2 سال میں پھر اس کا دودھ چھوڑتا ہے۔ لہذا حکم کیا ہے کہ میرا اور میرے والدین کا، میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میری ہی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تو منعم حقیقی، خالق حقیقی، وجود بخشنے والے ہیں انسان کو، اور ظاہری اسباب میں دیکھا جائے دنیا میں، تو دنیا میں انسان کا وجود کس پر موقوف ہے؟ والدین پر۔ پیدا ہوا والدین سے، اور یہی جو ہے انسان کی ظاہری تربیت کر رہے ہیں، اس لیے اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق جو ہے والدین کا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور دیکھو اگر یہ تم کو مجبور کریں، جیسے کبھی سورہ عنکبوت میں وضاحت سے آیت گزری، وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر یہ تم پر زور لگائیں اس بات پر کہ تم میرے ساتھ شریک کرو ان چیزوں کو جس کی تمہارے پاس کوئی سند نہیں، تو ان کا کہنا نہ ماننا، اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھے طریقے سے رہو، اور دیکھو اسی کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کرتا ہے، پھر تم نے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور میں تمہیں خبردار کر دوں گا ان اعمال کے بارے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ والدین اگر گناہ کے کاموں پر آمادہ کریں تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کوئی بھی بڑا گناہ پر آمادہ کرے اس میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن ان کے ساتھ جو ہے برا سلوک نہیں ہوگا، ان کی بے ادبی نہ ہو، ان کی بے اکرامی نہ ہو، اچھے طریقے سے رہو۔ آگے حضرت لقمان کے نصائح کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ عقیدے سے متعلق پہلی نصیحت تھی شرک نہ کرنا، دوسری بات یا بنیا، اے بیٹے، بے شک بات یہ ہے کہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، بس وہ کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تو اللہ اس کو بھی لے آئیں گے، بے شک اللہ جل شانہ بہت باریک بھی اور خبردار ہے۔ یہ بھی عقیدہ سے متعلق، اللہ کے علم سے متعلق۔ دیکھو تمام اعمال اللہ کے علم میں ہیں، انسان جو حرکت کرتا ہے خواہ وہ کہیں بھی چھپ کر لے، اندھیرے میں، چٹان کے اندر ہو، آسمان و زمین میں ہو، وہ اللہ کے علم میں، اور ہر مخلوق کو اللہ جانتے ہیں۔ قیامت میں انسان کے سب اعمال اللہ کے سامنے آ جائیں گے۔ آگے اعمال سے متعلق جو ہے وہ نصیحت کی جا رہی ہے، یا بنی اقیم الصلاۃ، تمام اعمال کی کنجی نماز ہے، خلاصہ نماز ہے، اے بیٹے نماز کی پابندی کرنا۔ پھر اس کے بعد اخلاقی اور معاشرتی صلاح و فلاح سے متعلق نصیحت کی، اور اچھے کاموں کا حکم کرتے رہو اور برے کاموں سے روکتے رہو، اور صبر کرو ان مصیبتوں پر، ان تکلیفوں پر جو تمہیں پہنچے، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ یہ کام سارے کے سارے، بالخصوص صبر کرنا، نماز پڑھنا آسان، خرچ کرنا آسان، لیکن کوئی تم کو گالی دے، برا بھلا کہے، تم اپنے غصے کو قابو میں کر لو، بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لو، یہ مشکل کام ہے، اس لیے کہا یہ ہمت کا کام ہے، مگر یہ بھی کرنا ہے کہ دشمن کی تکلیفوں پر صبر کرو۔ اس کے بعد مزید کچھ جو ہے معاشرتی آداب بتائے۔ اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اچھا انسان بھی ہو، جو اس طریقے سے رہے کہ اس کی رویے سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ صرف نماز پڑھنا، ذکر کرنا یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ انسان بن کر رہنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ لہٰذا تمہارے طرز عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو تو کہا ولا تصعر خدک الناس خدک للناس، اور لوگوں کے سامنے اپنے چہرے کو موڑنا مت، اور زمین میں اترا کر مت چلنا۔ یعنی کیا مطلب؟ کوئی آدمی آ رہا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت یہ تھی کسی سے مل رہے ہیں تو رخ پھیر کے نہ ملے، کہ کوئی جا رہا ہے پیچھے سے بول رہا ہے تو آپ جو ہے بغیر سنے جو ہے اس کو وہیں سے جواب دے رہے ہیں، یا کوئی سامنے آیا تو رخ موڑ کر جو ہے اس سے بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور زمین میں اترا کر مت چلو، اکڑ کی چال مت چلو، بے شک اللہ جل شانہ اترانے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ فاقصد فی مشیک، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو، واغضض من صوتک، اور آواز دھیمی اور پس رکھو، بے شک بدترین آواز گدھے کی آواز۔ یہ کہ بھائی چیخنا چلانا نہیں ہے، پھر انسان اور جانور میں کیا فرق رہا؟ اور دیکھو دوڑ کر مت چلو، نہ آہستہ چلو،
بہت تیز دوڑنا جس سے وقار ختم ہو یہ بھی صحیح نہیں ہونا، بالکل کھسک کر چلنا صحیح ہے، درمیان سے چلو. یہ کوئی نیکی بزرگی نہیں ہے کہ بالکل آہستہ آہستہ چل رہا ہے. عائشہ نے ایک آدمی کو دیکھا جی بہت آہستہ چل رہا ہے، پوچھے کیا بات ہے؟ کہا یہ قاری ہے، یعنی بہت بڑا عالم ہے. تو کہا حضرت عمر تو ان سے بھی بڑے قاری تھے اور وہ تو جو ہے بہت تیز چلا کرتے تھے. تو معلوم ہے بہت آہستہ چلنا بھی صحیح نہیں. ہاں بالکل اس طریقے سے دوڑتے ہوئے چلنا کہ اس سے اخلاق انسان کے جو ہے وقار متاثر ہو، یہ صحیح نہیں. عمومی طور پر یہ چال نہیں ہونی چاہیے، ہر چیز میں اعتدال ہونی چاہیے. اور آواز دیکھو پست رکھو، دھیمی آواز رکھو. الم ترو ان اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے سب کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا ہے، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری یعنی کھلی ہوئی اور پوشیدہ نعمتیں پوری کر دی ہیں. ومن الناس، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی سند کے اور ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا، تو کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اللہ فرماتے ہیں اولو کان الشیطان یدعوہم، بلا چاہے شیطان ان کو آگ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو پھر بھی اپنے آبا و اجداد اور شیطان کا کہنا مانیں گے. ومن یسلم وجهه الی اللہ، اور جو اپنے چہرہ اللہ کی طرف منقاد، اللہ کی طرف پھیر دے اور اپنی ذات کو اللہ کے تابع کر دے اور وہ نیکوکار ہو، تو تحقیق اس نے مضبوط حلقے کو پکڑ لیا اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا انجام لوٹتا ہے. ومن کفر، اور جو کفر کرے گا تو آپ کا کفر اس کا کفر آپ کو غم میں نہ ڈالے، اس کا کفر آپ کو غم میں نہ ڈالے، یعنی آپ اس کے کافر ہونے کی وجہ سے غمگین نہ ہو. الینا مرجعہم، ان سب کو لوٹ کر ہماری ہی طرف آنا ہے، بس ہم ان کو ان کے اعمال کے بارے میں خبردار کر دیں گے، بتا دیں گے. بے شک اللہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے. نمتعہم قلیلا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو تھوڑی دیر تھوڑا سا نفع کا سامان دے رہے ہیں، پھر ہم ان کو کھینچ کر لے آئیں گے سخت عذاب کی طرف. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، تو وہ اسلوب تلقین ہے. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تو وہ کہیں گے کہ اللہ، یعنی اللہ نے پیدا کیا. آپ فرما دی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر سمجھ ہی نہیں رکھتے. اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ قابل تعریف اور بالکل بے پرواہ ہے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کی خوبیوں کا حال تو کمالات کا حال تو یہ ہے، فرماتے ہیں اور اگر جو کچھ زمین میں درخت ہیں سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر سارا کا سارا سیاہی ہو اور اس کے بعد 7 سمندر مزید سیاہی ہو جائیں، تو خدا کی باتیں یعنی خدا کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہو. بے شک اللہ جل شانہ زبردست اور حکمت والے ہیں. اللہ کی تعریفیں اتنی ہیں، اللہ کی صفات اور خوبیاں اتنی ہیں کہ 7 سمندر کی سیاہی، بلکہ اس سے بھی زیادہ سارے کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، تمام دنیا کے درختوں کے قلم بن جائیں. انسان اللہ کی تعریفیں کرتے کرتے اور لکھتے لکھتے تھک جائے گا، لیکن اس کے باوجود اللہ کی تعریفیں ختم نہیں ہوگی. ما خلقکم، تم کو پیدا کرنا اور تم کو دوبارہ اٹھانا، یہ تو ایک انسان کو پیدا کرنے کے اللہ کے لیے سب برابر ہے. تمام مخلوقات کو پیدا کر کے دوبارہ اٹھا دینا یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک کو پیدا کرنا. جس طرح ایک کو پیدا کرنا اس کو اٹھانا آسان ہے، تمام کو اٹھانا بھی اسی طرح آسان ہے. ان اللہ، بے شک اللہ زبردست سننے اور دیکھنے والے ہیں. الم ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ جل شانہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، اور اس نے سورج کو اور چاند کو تمہاری وجہ سے کام پر لگا دیا، ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے، اور بے شک اللہ جل شانہ بندوں کے اعمال سے باخبر ہے. ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے، اس کا مرکز بھی مقرر ہے، مدار و محور پر چل رہا ہے، اپنے مدار و محور سے ہٹتا نہیں ہے، اور اس کی چلنے کی ایک رفتار ہے. قیامت کے بعد یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا. ذالک بان اللہ، یہ اس وجہ سے کہ اللہ ہی کے ذات حقیقی اور برحق اور سچی ہے، اور اللہ کے سوائے جن چیزوں کو پکارتے ہیں وہ سب کے سب باطل یعنی بالکل نیست و نابود ہیں اور بے حقیقت ہیں. اور بے شک یہ کہ اللہ ہی جو ہے بلند و برتر اور بڑا ہے. الم ترى، کہ آپ نہیں دیکھتے کہ کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں اللہ کی نعمتوں کو دے کر تاکہ وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھا دے. بے شک اس میں زبردست نشانیاں ہیں صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے بندوں کے لیے. یہ کشتیاں اور بڑے بڑے جہاز جو ہیں یہ مختلف قسم کے تیل، پیٹرول اور انسان کے مختلف قسم کے غلہ جات کو لے کر ادھر سے ادھر جاتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت کی کتنی زبردست نشانی ہے. آگے مشرکین کا نقشہ کھینچا جو پچھلی صورت میں بھی گزرا. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ، اور جب ان پر دریا کی لہریں سائبانوں کی طرح
چھا جاتی ہیں تو پھر وہ اللہ کو پکارتے ہیں عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. پھر جب اللہ ان کو نجات دے کر خشکی پر لے آتے ہیں تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو میانہ رو ہیں، اعتدال پسند ہیں، مان جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، لیکن وما یجحد بآیاتنا، اور ہماری آیات کا اور ہماری نشانیوں کا انکار وہی کرتا ہے جو عہد کو توڑنے والا اور ناشکر ہو. اکثر ایسے ہی لوگ مشرکین ہوتے ہیں کہ پھر دوبارہ معاہدہ توڑ کے ناشکری کر کے پھر اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور شرک کرنے لگتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگ اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جبکہ کوئی باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا اور بیٹا باپ کے کچھ کام نہیں آئے گا. بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں مت ڈالے اور اللہ کے بارے میں تم کو دھوکے میں ڈالنے والا یعنی شیطان تمہیں ہرگز دھوکہ نہ دے. یہ شیطان سب سے بڑا اور اس کے بعد یہ دنیا کی جتنی ریل پہلے. دیکھو یہ چیزیں ایسی ہیں جیسا نرس کے امام غزالی نے یہی مثال دی، دنیا کی مثال یہ جزیرہ ہے، جہاز رکا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اب کپتان نے اعلان بھی کر دیا آدھے گھنٹے بعد روانگی ہے، تو جو آدمی اس میں جو ہے جزیرے کی مسیوں میں کھو گئے اور جزیروں کے خوشنما مناظر میں کھو گئے تو جہاز نکل جائے گا، اور جو وقت پر پہنچ گئے وہ کامیاب. کچھ ایسے جو بھاگتے ہوئے پہنچے، جہاز چل چکا تھا لیکن وہ اس میں چھلانگ مار کے بیٹھ گئے، یہ بھی کامیاب. مگر جو اسی میں کھو گیا جزیرے میں، جہاز نکل جائے گا، پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے. یہی حال انسان کا ہے، وقت سمٹتا چلا جا رہا ہے، زندگی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، عمر ڈھلتی جا رہی ہے اور وقت کم سے کم ہوا ہے. ہمارے لیے یہ ساری کی ساری زندگی جو ہے یہ ایک سبق ہے، انسان کو چاہیے اب بھی توبہ کر لے. ان اللہ، آج یہ آخری آیت ہے جیسے ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے اس میں مغیبات خمسہ کا ان 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے جس کو حدیث میں غیب کی کنجیاں قرار دیا گیا. فرماتے ہیں بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم اور وہی بارش کو اتارتا ہے اور وہی جانتا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہے. وما تدری نفس، اور کسی انسان کو معلوم نہیں، کسی نفس کو معلوم نہیں کہ وہ کل کیا کام کرے گا اور کسی نفس کو یہ معلوم نہیں کہ کس جگہ وہ مرے گا. بے شک اللہ جاننے والے، خبر رکھنے والے. ان 5 چیزوں کے بارے میں علم اللہ کو ہے. اگر آج کی سائنس اور آج کی جو سائنسی تحقیقات ہیں اور یہ جو ان کے آلات ہیں اس کی بنیاد پر اگر کچھ معلومات ملتی بھی ہیں تو وہ بہت مبہم سی ملتی ہیں، تفصیلی معلومات کچھ نہیں ملتی. مثال کے طور پر قیامت کو دیکھ لیجئے، سائنس اس بارے میں تو بالکل ہی جو ہے وہ مبہوت و حیران و پریشان ہے، حتیٰ کہ اس نے اس کی وجودی کا انکار کر دیا. دوسری بات دیکھیے وہ ينزل الغیث، بارش کو پتہ چلتا ہے لیکن تفصیلات معلوم نہیں. بھائی بارش کس ٹھیک مقررہ وقت پر آئے گی، کس جگہ پر آئے گی، کتنی دیر کے لیے آئے گی اور اس کے نتیجے میں بارش کے کیا فوائد و ثمرات اور کیا نقصانات ظاہر ہوں گے، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کتنی مقدار میں ہوگی اور کس جگہ پر اور کتنی تفصیل کے ساتھ ہوگی. آگے فرماتے ہیں ماں کے پیٹ میں جو ہے، ماں کے پیٹ میں سائنسی تحقیق سے معلوم کر لیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ لڑکا ہے لڑکی ہے. ارے یہ تو معلوم کیا لیکن بسا اوقات غلطی بھی تو ہو جاتی ہے. پتہ چلا کہ لڑکا ہے لیکن بعد میں پیدائش کے بعد پتہ چلا تھا یہ لڑکی ہے، غلطی ہو گئی. ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں. اس کے علاوہ چلیے اگر معلوم بھی کر لیا تو تفصیلات تو نہیں پتہ کہ اس بچے کے نقوش کیا ہیں، اس بچے کے اعضاء جو ہوں گے مکمل ہوں گے یا ناقص ہوں گے، اس کی دیگر تفصیلات ہیں. یہ سارے سائنسی آلات اس کے بارے میں خاموش ہیں. آگے انسان نے کیا کرنا ہے، انسان کو کچھ پتہ نہیں ہے. آپ روزانہ دیکھتے ہیں خوشیاں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اسی خوشی کی تیاری میں غمی کے ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ وہ خوشیوں بھرا گھرانہ جو ہے وہ ماتم کدہ بن جاتا ہے. اور پھر یہ کہ موت کس جگہ پر آئے گی کچھ پتہ نہیں ہے، جا رہے ہو موت ساتھ ساتھ چل رہی ہے، کچھ خبر نہیں کہ کس جگہ موت آ جائے. لہٰذا ہر وقت موت کی تیاری رکھو. اس کے بعد سورہ سجدہ شروع ہو رہی ہے. یہ مکی سورت ہے اور یہ سورت فقط 3 رکوع پر مشتمل ہے اور اس سورت میں 30 آیات ہیں. اس سورت میں بنیادی طور پر توحیدی کا مضمون بیان ہوا، اللہ کی قدرت کی مختلف نشانیاں بیان فرمائی ہیں اور اخیر میں جنتیوں اور دوزخیوں کے جو مختلف مناظر ہیں ان کی طرف ہلکی سی جو ہے جھلکیوں کے ذریعے متوجہ کیا گیا اور پھر اخیر میں اللہ نے اس قرآن کی حقانیت کو بیان فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، الف لام میم. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. یہ کتاب اتاری ہوئی ہے اس ذات کی طرف سے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ ان نبی نے اس کتاب کو گھڑ لیا؟ بل هو الحق، بلکہ در حقیقت یہ بالکل سچی کتاب ہے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا آپ سے پہلے، تاکہ وہ ہدایت حاصل کر لیں.
اللہ الذی، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان کی تمام مخلوقات کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ ما لکم، تمہارا اس کے سوا نہ کوئی دوست و حمایتی ہے نہ کوئی سفارشی ہے، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یدبر الامر، وہ آسمان سے لے کر زمین تک کے تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، ان کا نظام چلاتا ہے، پھر یہ تمام کام اس کی طرف جا کر چڑھیں گے ایسے دن میں جو تمہاری شمار کے حساب سے جس کی مقدار 1000 سال کی ہوگی، یعنی قیامت کے دن جتنے اعمال ہیں وہ سب انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں چڑھ کر حاضر ہو جائیں گے قیامت کے دن سارے اعمال، اور وہ قیامت کے دن جو اس کی مدت 1000 سال ہے۔ سورہ معارج میں فرمایا کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال، کسی کے لیے 1000 سال اور کسی کے لیے 50,000 سال ہو جائیں گے اس کی سختیاں اعمال کے حساب سے۔ اور مومنوں کے لیے بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ انتہائی ہلکی، جیسے فجر کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، اتنا ہلکا ہو جائے گا وہ دن، بشرطے کہ وہ حقیقی مومنوں اللہ کے متقین بندے ہوں۔ یدبر الامر من السماء، آگے فرماتے ہیں ذالک، وہی تو ہے پوشیدہ اور کھلی باتوں کو، ظاہری باتوں کو جاننے والا، اور وہی ہے غالب اور مہربان، الذی، جس نے ہر چیز کو، جس کو بھی پیدا کیا بہت ہی اچھی طریقے سے پیدا کیا، اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا، پھر اس کے بعد اس کی نسل جو ہے انسان کی یہ ایک نچوڑ سے بنائی، خلاصے سے، نچوڑ سے، جو ایک حقیر پانی سے۔ وہ نچوڑ کیا ہے؟ حقیر پانی۔ کہتے ہیں غذا سے اخلاط 4 بنتے ہیں، سودا، صفرا، بلغم اور خون۔ اب یہ اخلاط 4 بنتے، اس کے خلاصے سے جو ہے وہ نطفہ پیدا ہوا، اس سے اللہ نے انسان کو بنایا۔ ثم صباہ، پھر انسان کو درست فرمایا، یعنی اس کے تمام اعضاء بنا لیے اور اس میں روح پھونکی اپنی طرف سے، اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیے، تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ ان میں سے ایک ایک چیز ایسی ہے کہ اس کے لیے تم اربوں روپے کے وسائل خرچ کر ڈالو، اپنی پوری دولت لٹا دو، پھر بھی ان میں سے ایک چیز بھی تمہیں نہیں مل سکتی، یہ اللہ کی طرف سے مفت میں یہ ساری نعمتیں اور یہ اعضاء ملے۔ وقالو، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ کیا جب ہم زمین میں مل یا میٹ ہو جائیں گے، مل جائیں گے، تو کیا ہم اثر نو پیدا ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے جانے کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ ملک الموت، یعنی موت کا جو فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، وہ تمہارے روحیں قبض کر لے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ولو ترى، آگے قیامت کی منظر کشی کی جا رہی ہے، اور اگر آپ دیکھتے اس وقت کو کہ جب کہ یہ گناہ گار لوگ اپنے سروں کو جھکائے ہوں گے اپنے رب کے پاس، اور کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، اب ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن بھی لیا، بس ہمیں دنیا میں لوٹا دیجئے، ہم نیک کام کریں گے، اور اب ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں۔ ولو شئنا، اللہ فرماتے اگر ہم چاہتے تو ہم انسان کو اس کی ہدایت عطا فرما دیتے، ولیکن، اور لیکن میری طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنات سے اور تمام انسانوں سے بھر دوں گا، یعنی جنوں اور انسانوں کی بڑی تعداد جو ہے دوزخ میں ڈال دی جائے گی۔ ہداہا، انسان کی ہدایت، اس سے اشارہ ہوا کہ انسان کا نفس حقیقی طور پر ہدایت پر ہی پیدا ہوا ہے۔ ہدایت ہر انسان کی فطرت ہے، جیسے پیچھے گزرا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ چاہتے تو اسی پر پیدا کرتے، اب جو ہے لیکن اللہ جل شانہ نے پیدا تو اسی پر کیا، اور اللہ چاہتے تو وہ دیتے بھی، لیکن چونکہ اللہ نے طے کیا کہ جہنم بھی بھرنی ہے، اس لیے بہت سے لوگ ایسے جن کی فطرت بدل جاتی ہے، اور جب فطرت حالات و ماحول کی وجہ سے بدل جاتی ہے تو پھر وہ کافر ہو جاتے ہیں، پھر جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اب کیا کہا جائے گا آخرت میں؟ فذوقوا بما نسیتم، اب تم چکھو یہ دوزخ کا عذاب اس وجہ سے کہ تم نے اس دن کے آنے کا انکار کر دیا تھا، اس دن کے آنے کو تم بھول گئے تھے، انا نسیناکم، ہم بھی تم کو بھول گئے، اور تم چکھو ہمیشگی کا عذاب ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ انما یؤمنو، آگے نیک بندوں کی صفات، یہ تو کافر سے جن نے تکبر کیا، مومنوں کا حال کیا ہے؟ عاجزی اور تواضع، اللہ کی آیات کا اثر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہماری آیات پر ایمان تو وہی لوگ لاتے ہیں کہ جب ان کو اس کے ذریعے سے نصیحت کی جائے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف و پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تتجافا جنوبہم، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کو وہ پکارتے رہتے ہیں ڈرتے ہوئے اور امید کے ساتھ، اور جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ راتوں کو بستروں پر زیادہ سوتے نہیں ہیں، پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے دھوتے ہیں، ساری رات خواب غفلت میں نہیں گزرتی، لیکن امید بھی ہے، خوف بھی ہے۔ امید تو اللہ کی رحمت سے، لیکن گناہوں سے ڈر بھی ہے، اور اللہ کی شان جباری سے اور قہاری سے ڈر بھی لگتا ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، پس کسی نفس کو اور کسی ذی روح کو معلوم نہیں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی وہ خوشیوں کی چیزیں جو ان کے لیے چھپا کر رکھی گئی ہیں، یہ بدلہ ہونا اعمال کا جو وہ کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کا آخرت میں بدلہ بھی ایسا ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے؟ جس سے خوشی اور سرور ہو۔
حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے ایک بندوں کے لیے خود تیار کی ہیں ایسی نعمتیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان کے دل پر اس کا وہمہ اور خیال گزرا۔ انسان کے فکر اور خیال کی پرواز تو بہت وسیع ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں اس حقیقت تک خیال نہیں پہنچ سکتا۔ علماء نے کہا جتنی نعمتیں قرآن میں جنت کی ذکر ہے اور ان کے لیے جتنے الفاظ استعمال ہوئے دنیا کی نعمتوں کے، بے شک وہی نعمتیں ہوں گی، لیکن وہ صرف الفاظ کے اعتبار سے مشترک ہیں، ورنہ وہ جنت کی نعمتیں حقیقت میں دنیا کی نعمتوں سے بالکل مختلف اس معنی میں کہ ان کے اندر کوئی تناسب ہی نہیں۔ جنت کے انگور وہ نہیں جو دنیا میں ہوں گے، جنت کی کھجوریں وہ نہیں جو دنیا میں ہوں گی، جنت کے انار وہ نہیں۔ بات کیا ہے کہ دنیا کی جو غذا ہوتی ہے اس سے فضلہ بنتا ہے، اور علماء نے کہا جنت میں جتنی غذائیں ہوں گی اس سے نور ہی بنے گا، اسی لیے جنت میں قضائے حاجت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو جنت میں نورانیت ہی نورانیت ہوگی، جنتی خود سراپا نور ہو جائیں گے، اور جتنی نعمتیں ملیں گی ان سے نور ہی نور پیدا ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی نورانیت بڑھے گی اور روحانیت بڑھے گی۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد ہر جنتی کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، جیسے دنیا میں اللہ والوں کی معرفت بڑھتے ہیں، ان کے درجات ولایت کے بڑھتے ہیں، تو ہر جنتی کی معرفت بڑھے گی۔ عام جنتی جو ہوگا وہ دنیا میں جو خاص اہل اللہ تھے ان کے درجے پر ہوگا جو دنیا میں تھے، اور جو دنیا میں خاص اہل اللہ تھے وہ ایسے درجے پر جیسے انبیاء کے ہوتے ہیں، انبیاء کی معرفت کا درجہ انہیں جنت میں حاصل ہوگا، اور انبیاء کو معرفت کا جو درجہ حاصل ہوگا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمائے افمن کان مؤمنا، بھلے جو مؤمن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کے لیے جنت کے ٹھکانے ہیں، یہ مہمانی ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے تھے، ان اعمال کی یہ مہمانی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے فسق کی، نافرمانی کی، تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ کلما ارادو، جب بھی وہ چاہیں گے کہ وہ اس سے نکلیں تو ان کو اس میں دوبارہ لوٹا دیا جائے گا، اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ چکھو اس آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب سے کے سوا دنیا کے عذاب کا مزہ بھی چکھائیں گے کہ شاید تو ہماری طرف لوٹ جائے۔ قیامت سے پہلے دنیا میں بھی ان کافروں پر، گناہگاروں پر عذاب آتا ہے، لیکن یہ عذاب ڈانٹ کے طور پر آتا ہے، رجوع کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب یہ مسلمان کی کمبختی شامت اعمال ہے، یہ اس کافر کی بدقسمتی ہے کہ اس کے باوجود یہ رجوع نہیں کرتا، لیکن دنیا کے عذاب سے بھی سبق لینا چاہیے۔ اس میں ایک طریقے کا فائدہ ہے کہ رجوع کر لے، عبرت حاصل کر لے، آخرت کے عذاب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے پھر وہ منہ پھیر لے ان آیات سے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم گناہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی تھی، بس آپ ان سے ملاقات میں کے بارے میں شک نہ فرمائیے، یعنی معراج کی رات آپ کی واقعاتاً حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، اس کے بارے میں شک نہ پڑیے، اور ہم نے ان کو ان کی کتاب کو اور ان کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے ان لوگوں میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے ایسے پیشوا بھی بنائے تھے جو ہمارے حکم سے دوسروں کی رہنمائی کیا کرتے تھے جب انہوں نے صبر کیا، یعنی صبر کی وجہ سے ان کو ہم نے رتبہ دی کہ انہیں مقتدا بنا دیا، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا ان کاموں میں جس کے بارے میں وہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی اسی بارے میں کہ معبودی حقیقی کون ہے اور کون سا دین صحیح ہے۔ اولم یہدی لہم، کیا ان کو اس بات سے ہدایت نہیں ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا جن کے مقامات میں سکونت میں یعنی جن کے رہنے کے مقامات میں یہ آج چلتے پھرتے ہیں، بے شک اس میں زبردست نشانیاں ہیں، کیا یہ لوگ سنتے نہیں؟ اولم یرو، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو کس طریقے سے لے کر آ جاتے ہیں الی الارض الجرز، چٹیل زمین کی طرف، پھر اس سے نکالتے ہیں کھیتی کو جس سے ان کے چوپائے اور خود یہ بھی کھاتے ہیں، تو کیا یہ دیکھتے نہیں؟ وَيَقُولُونَ، ارض جرز کیا ہے؟ بنجر زمین، ایسی زمین جو بالکل خشک ہے، تو ایسی بنجر زمین جو ہے اس میں اللہ نے پانی لائے اور زمین مردہ تھی، زمین مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگی، خوشحالی آ گئی، بالکل یہی حال ہے، اسی طرح انسان دوبارہ زندہ ہوگا۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔
فیصلے کو بھی کہتے ہیں، یعنی فیصلہ ہمارے درمیان کب ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں قل آپ فرما دیجئے کہ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لینا کچھ فائدہ نہیں دے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بس آپ ان سے رخ پھیر لیجئے اور انتظار فرمائیے، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، ان قریب پتہ چل جائے گا کہ کون برحق ہے اور اللہ کا عذاب جلد آنے والا ہے۔ اللہم صلی علی وسلم۔ سجدہ کے بعد اب سورہ احزاب کا آغاز ہو رہا ہے اور اس سورت سے 21ویں سپارے کا آخری ربع بھی شروع ہو رہا ہے۔ سورہ احزاب مدنی سورت ہے، اس میں 73 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ احزاب مختلف گروہ اور مختلف جماعتوں پر مشتمل لشکر، چونکہ سورت میں غزوہ احزاب اور غزوہ خندق ایک ہی جہاد کے دو نام ہیں، اس کی منظر کشی کی گئی ہے اور اس کے مختلف حالات اور مختلف جھلکیاں اس سورت میں دکھائی گئی ہیں، اور اس سورت میں اس واقعے کے ذریعے سے مؤمنین و منافقین کی جو جانچ ہوئی ہے اور ان کے احوال کی جس انداز میں پول کھولی گئی ہے منافقین کی، اس کا بھی اس صورت کے اندر تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں بہت سے تشریعی احکام، بالخصوص حجاب سے متعلق، پردے سے متعلق خواتین کے لیے احکام ہیں، اور اللہ نے اس صورت میں بہت سے اہم احکام مزید دیے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا ہی میں اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے 4 احکام دیے جو در حقیقت تمام امت محمدی اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے پیغام ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آتے تھے، اپنا ایمان ظاہر کرتے، آپ کے پاس بیٹھ جاتے، اللہ کے نبی ان سے چشم پوشی فرماتے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے پیغمبر اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانیے گا، بے شک اللہ جل شانہ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ واتبع ما یوحی، اور آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی ہے آپ اس کی پیروی کرتے رہیے، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے اور اللہ کارساز ہونے کے لیے کافی ہے۔ صرف ڈرنا اللہ سے ہے، کافروں اور منافقوں کی اور تمام دشمنان اسلام جتنے ہیں ان کی بالکل اطاعت نہیں کرنی اور ان سے کسی قسم کی کوئی سودا بازی نہیں ہوگی، ان کے ساتھ کسی بھی معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، یہ دین و اسلام کے دشمن ہیں۔ تیسری بات یہ کہ قرآن کریم کی مکمل اتباع کرنی ہے، اور چوتھی یہ کہ اللہ پر توکل کرنا ہے، یعنی بھروسہ اللہ پر ہو۔ اسباب دنیا میں برتنے ضرور ہیں لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ ان اسباب سے ہو رہا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور نظر صرف اور صرف اللہ پر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اس آیت میں زمانے جاہلیت میں جو 3 نظریے تھے ان سے متعلق تردید فرمائی ہے، اور آخری 2 نظریے جو ہیں ان کی تردید فرما کر شریعت میں اس سے متعلق جو حکم ہے اس کو بھی واضح فرمایا۔ پہلا نظریہ اور خیال تو یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں اگر کوئی ذکی آدمی اور سمجھدار آدمی ہوتا جو نسبتاً زیادہ ذہین ہوتا، اس کے بارے میں خیال کیا کرتے تھے کہ اس کے 2 دل ہیں، جبھی اس کے اندر سمجھ زیادہ ہے، اس کے اندر دانائی اور جو ہے زیرکی زیادہ ہے۔ اللہ نے اس کی تردید فرمائی کہ بھائی ہر انسان کے 1 دل ہوتے ہیں، کسی انسان کے 2 دل نہیں، 1 دل ہے تو ایک ہی چیز ہوگی، یا ایمان ہوگا یا کفر ہوگا، 2 چیزیں ایک دل میں نہیں آ سکتی۔ تو اس سے منافقین کو جو ہے رسوا فرما دی، ان پر تنبیہ فرما دی کہ بھائی زبان سے ایمان کا کلمہ پڑھ رہے ہو اور دل کے اندر کفر ہے، یہ تو نفاق ہے اور اس کی گنجائش نہیں ہے، تو ایک ہی چیز ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ زمانے جاہلیت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ظہار کر لیا کرتا ہے، یعنی اس کو کہہ دیتا کہ تم میری ماں کی طرح ہو، تو ایسی صورت میں پھر یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ عورت اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اللہ نے کہا نہیں، وہ مانی بن جاتی اس سے ظہار کرنے سے، وہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی۔ ایسا کرنا تو گناہ ہے، یعنی ایسا کہنا کہ تم میری ماں کی طرح ہو، لیکن اس کے باوجود جو ہے ایسی کوئی بات نہیں، یہ ظہار نہیں، یہ ظہار ہوگا، اس سے کوئی علیحدگی نہیں ہوگی، کفارہ دے دو اور ساتھ رہ سکتے ہو۔ تیسری بات جو اہم تھی وہ یہ کہ زمانے جاہلیت میں لے پالک یعنی منہ بولے بیٹے بنانے کا رواج تھا،
اور منہ بولے بیٹے، جس کو عربی زبان میں متبنہ کہتے ہیں، تو اس کو بنایا کرتے تھے اور اس کو اسی کی طرف منسوب کرتے تھے جس نے اس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا. تو اللہ نے اس پر تنبیہ فرمائی، نہیں، کسی لے پالک کو اپنا بیٹا قرار دینا، اپنی طرف نسبت کرنا صحیح نہیں ہے. یہ تمہاری اپنے منہ کی باتیں ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی آدمی کے پہلو کے اندر دو دل نہیں بنائے. اور تمہاری وہ بیویاں جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، یہ تمہاری ماں نہیں بنی، اللہ نے ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا. وما جعل ادعیاءکم، اور تمہارے لے پالک یعنی تمہارے منہ بولے جو ہیں، ان کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا. یہ تمہاری اپنے منہوں سے کہی ہوئی باتیں ہیں، اور اللہ حق کہتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اس لیے آگے حکم دیے کہ جب بیٹے نہیں ہیں تو ادعوہم لآبائہم، ان کو اپنے باپ کی طرف یعنی حقیقی باپ ہی کی طرف منسوب کرو. یہ اللہ کے زیادہ انصاف کی بات ہے. اور اگر تم کو ان کے باپ معلوم نہ ہو، ولدیت معلوم نہیں، جانتے نہیں ہو، تو یہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں. اپنا بھائی کہہ سکتے ہو، اپنا بیٹا مت کہو ان کو. اور تم پر گناہ نہیں اس میں جو تم سے غلطی سے ہو گیا، جو بھول چوک ہو گئی وہ معاف ہے اس سلسلے میں. ولیکن، اور لیکن جو تم جان بوجھ کر اپنے دلوں کے ارادے سے کہو گے تو پھر پکڑ ہوگی. بے شک اللہ بخشنے اور والے اور مہربان ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہماری یہاں بھی، ہماری برادری و معاشرے میں بھی اس طرح کا تصور ہے کہ ایک آدمی کسی کے بچے کو لے لیتا ہے، اس کو پالتا ہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی وجہ سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بنتا. لہٰذا اگر اس لڑکے کا اس ماں سے یا لڑکی کا باپ سے کوئی محرمیت والا تعلق نہیں ہے یا کوئی رضائی تعلق نہیں ہے، تو پھر محرم نہ ہونے کی بنا پر یہ بیٹا بڑا ہونے کے بعد اجنبی رہے گا. اس باپ کو اس لڑکی سے جس کو اس نے لے پالک بنا کر پالا ہے، یا اس بچے سے اس ماں کا جو ہے وہ پردہ لازمی ہے، اور یہ ان کا باپ اور ماں نہیں کہلائے گا. ولدیت اپنی کہلوانی صحیح نہیں، اس کو اپنا بیٹا قرار دینا صحیح نہیں. بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو پیار میں کسی کو ہم بیٹا کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا ایسا کرو، تو کہا اس سے بھی احتیاط کرو. لیکن ظاہر یہ تو عرف کی بات ہوتی ہے، رواج کی بات ہوتی ہے. تو ظاہر ہے جب کوئی کسی کو بیٹا کہہ کر پکارتا ہے کسی کو، تو مقصد ہوتا ہی نہیں کہ میرا بیٹا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن فقہاء نے اتنی احتیاط کا حکم دیا، اس لیے اگر کسی کے بچے کو لے کر پالا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی ولدیت گھڑنی شروع کر دو. پھر وراثت کے اعتبار سے بھی اس کا اس لے پالک سے، تو لے پالک کا اس باپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو اس کا حقیقی باپ ہے یہ اسی کا وارث ہوگا. تو یہ تمام احکام ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو اس کو عمر بھر پالا ہے، ہم تو اس کی ماں ہے، اب اس سے کیا پردہ. نہیں، اگر تمہارا اس سے کوئی نسبی یا رشتہ داری کا کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر تم اس کی ماں نہیں بنو گے. بلکہ اس لے پالک بیٹے جو ہے اس سے تو شادی تک کرنے کی اجازت ہے. اور یہ جو لے پالک بیٹا ہے اس کی بیوی سے جو ہے شوہر یعنی جس نے باپ بن کر پالا وہ بھی اس سے شادی کر سکتا ہے، اس بیٹے کی متعلقہ بیوی سے. تو معلوم ہے بالکل اجنبی ہیں ان پالنے والے ماں باپ کے لیے. اللہ نے کہ تمہارے منہ کی باتیں، کسی کو بیٹا کہنے سے تو بیٹا نہیں بن جائے گا. النبی اولا بالمؤمنین، پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ جو ایک صحابی ہیں ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، لے پالک، جس کو متبنہ عربی میں کہتے ہیں. چنانچہ ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، لیکن قرآن نے صاف کہا ادعوہم لآبائہم، ان کے حقیقی باپ کی طرف منسوب کرو. چنانچہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر انہیں زید بن حارثہ ہی کہا جانے لگا. اب اللہ کے نبی کو ایک دوسرا اکرام دیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ آپ کے بیٹے تو نہیں زید، اس لیے ان کو زید بن محمد تو نہیں کہا جائے گا، لیکن دیکھیے نبی قیامت تک کے انسانوں کے جتنے مسلمان اور انسان ہیں حقیقت یہ تمام مؤمنین کے روحانی باپ ہیں. تو کہا ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب. علماء نے کہا اس کی وجہ یہ ہے انسان کا اپنی جان سے اتنا تعلق اور قرب نہیں جتنا نبی سے، کیونکہ انسان اپنے حق میں بسا اوقات کوئی برا فیصلہ بھی کر دیتا ہے، بلکہ گناہگار تو کرتا ہی ہے، لیکن نبی کسی کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے جس سے اس کا نقصان ہو. نبی مسلمان کو، مومن کو جو بھی حکم دیں گے، جو فیصلہ کریں گے وہ سراسر خیر ہوگا. تو نبی تو زیادہ قریب ہوئے. اور نبی کی جو بیوی ہیں ان کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے، یعنی رشتے کے اعتبار سے، تعلق کے اعتبار سے، احترام کے اعتبار سے یہ ماں ہے. نسبی رشتہ تو نہیں ہے اس لیے ان سے پردہ کرنا ضروری ہے بالکل، لیکن کیا ہے حرمت، ایک احترام جو ہے انسان کے دل میں اپنی جتنی ماں کا ہوتا ہے اتنا بلکہ اس سے کہیں زیادہ احترام امہات المؤمنین کے بارے میں ہونا چاہیے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار آپس میں اللہ کی کتاب یعنی اس کے فیصلے کے اعتبار سے مسلمانوں اور مہاجروں میں سے ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں اور حقدار ہیں ایک دوسرے کے ورثے کے، الا کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ
کوئی احسان کرنا چاہو، یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ابتدائی اسلام میں حکم یہ تھا کہ جو مہاجر ہجرت کر کے چلا گیا تو انصار اور مہاجروں کے آپس میں بھائی چارے کا تعلق بنا تھا، اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے۔ اب قرآن نے حکم ختم کر دیا، فرمایا اولو الارحام، رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں، ہاں جن کو تم نے بھائی بنایا ہے وہ انصاری اور مہاجری جن کے درمیان بھائی چارے کا تعلق ہوا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن اب نسبی تعلق چونکہ نہیں، اس وجہ سے اب یہ وراثت میں ایک دوسرے کے حقدار نہیں، وراثت میں تو وہی رشتہ دار حقدار ہوں گے جو حقیقی رشتہ دار ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّ، اور اس وقت کو یاد کیجیے جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا، اور آپ سے بھی اور حضرت نوح سے بھی اور حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ سے بھی لیا، اور ہم نے ان سب سے پختہ اور پکا عہد لیا تھا تاکہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں اللہ جل شانہ باز پرس فرمائے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا۔ قیامت میں ہر ایک سے سوال ہوگا، سچوں سے بھی سوال ہوگا، انبیاء سے بھی سوال ہوگا۔ اپنا فریضہ ادا کر دیا تھا آپ نے، جو عہد کیا تھا وہ پورا کر دیا تھا، یقیناً ان حضرات نے پورا کیا۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں وہ تمام آیات ہیں جس کا تعلق جو ہے اس غزوہ احزاب کے ساتھ ہے۔ ان آیات کے پس منظر یہی ہے کہ سن 5 ہجری میں ہجرت کے 5ویں سال میں غزوہ احزاب پیش آیا، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ نے مدینہ منورہ پر جو ہے وہ چڑھائی کر دی، اور صرف مشرکین نہیں تھے بلکہ عرب کے اور بہت سے قبائل بھی ان کے ساتھ تھے۔ دوسری طرف جو ہے جو خود مدینے کے وہ یہود جن سے معاہدہ ہوا تھا، بنو قریظہ ایک یہود کا قبیلہ ہے، ان سے معاہدہ ہوا تھا کہ نہ تم ہم سے لڑو گے اور نہ کسی اور کے ساتھ ہمارے خلاف تعاون کرو گے، لیکن انہوں نے بھی اس معاہدے کو توڑ دیا اور انہوں نے بھی سازش کی اور ساتھ دیے ان کافروں کا۔ تو مسلمانوں کے خلاف ہر طرح کے لشکر جمع ہو گئے اور انہوں نے محاصرہ کر لیا مدینہ کا۔ چنانچہ اس غزوے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے مدینہ کی شمال مغربی جانب میں خندق کھودی گئی تھی حفاظت کے لیے، اس لیے اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ اور پھر خندق کھودنے کا واقعہ آیا اور اس میں بہت سی تفصیلات، بہت سے واقعات ہیں جو حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں بہت تفصیل کے ساتھ، تو قرآن نے یہاں اس کا ذکر کیا ہے۔ ایک عجیب و غریب خوف کا حال تھا، مسلمانوں پر گویا ایک زلزلہ آ گیا تھا، لیکن اس وقت جو ہے مسلمان باوجود ایک طبعی خوف کے اللہ پر یقین اور اعتماد رکھتے تھے، اور منافقین کی پوری قلعہ کھل گئی اس غزوے میں کہ کس طریقے سے ان پر خوف ہوا اور وہ کس طریقے سے اجازت لے لے کر اپنی جان چھڑانے اور اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے اور مختلف بہانے حضور سے کرتے تھے۔ اس غزوے میں جو ہے پورا منظر سامنے آ گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ کی مہربانی کو اپنے اوپر یاد کرو، جبکہ تم پر چڑھائی کے لیے بہت سے لشکر آ گئے تو ہم نے ان پر ایک ہوا بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جو تم نے نہیں دیکھے تھے، اور اللہ ان تمام اعمال کو دیکھ رہے تھے جو تم کر رہے تھے۔ اس طریقے سے اللہ کی مدد آئی۔ مدد کس طریقے سے آئی کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے جب انہوں نے تقریباً 1 مہینے تک محاصرہ رکھا تو پھر ایک آندھی آئی جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی دیگچیاں الٹ گئیں اور یہ لوگ جو ہے پھر بھاگنے لگے۔ اور اسی میں پھر وہ دلچسپ واقعہ پیش آیا جو حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف کی روایت بھی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس غزوے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اس غزوے میں کہتے ہیں واقعہ پیش آیا، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب یہ برفانی ہوا بھیجی تو ان کی تو آندھیاں کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور مدینہ والے بھی اس سردی سے، اس ہوا سے متاثر ہوئے۔ اب نتیجہ کیا ہوا کہ صحابہ جو ہیں بہت عجیب و غریب حالت میں تھے، تو حضور نے ایک مرتبہ رات کو آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنے کے بعد فرمایا کون ہے جو ان کے واقعے کی تفتیش کر کے اور ان کے حالات لے کر مجھے بتائیں ان کافروں کے۔ ایک طرف دن بھوک، دن بھر کی تھکن، پیاس، اور پھر جنگ کی مشقت، اوپر سے ایک طبعی خوف، پھر یہ آندھی اور سردی، اس کی وجہ سے کسی صحابی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آخر اللہ کے نبی پھر نماز میں مشغول ہو گئے، نماز سے فارغ ہوا پھر فرمایا، تو پھر کوئی صحابی تیار نہیں ہو سکے، پھر آپ نماز میں مشغول ہوئے، تیسری مرتبہ آپ نے پکارا کون ہے جو ان کے واقعات کی تفتیش کر کے لائے، کسی کی ہمت نہ ہوئی، تو آخر حضرت حذیفہ کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے کہا تم جا کے تفتیش کر کے آؤ، کہتے ہیں مجبور تھے، اللہ کے نبی کا حکم تھا تو انکار تو کر نہیں سکا۔ آخر کار بہت قسم کرسی کی حالت میں اٹھا، حضور نے ان کو بلایا، حضور نے ان کو دعا دی، اور اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو روانہ کیا اور کہہ دیا دیکھو کوئی خبر کے علاوہ اور کوئی چھیڑ چھاڑ کی حرکت نہیں کرنا، ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا جس سے لڑائی بڑھے۔ خیر، تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ گئے، اللہ کے نبی کی دعا تھی، کہتے ہیں جیسے ہی میں خیمے سے نکلا مجھے ایسا لگا جیسے میں گرم حمام میں آ گیا،
بالکل وہ برفانی ہوا کا اثر ختم، اب یہ گرم حمام میں چل رہا ہے۔ تو چنانچہ حضور کے حکم کی تعبیر میں وہاں گئے تو دیکھا ابو سفیان جو کافروں کا سردار ہے وہ آگ میں اپنے ہاتھوں کو تاپ رہا ہے، کہتے ہیں مجھے موقع مل گیا، میں نے بس تیر کمان میں لگایا اور ابھی تیر کمان جو ہے وہ تیر کھینچنے ہی والا تھا کہ اللہ کے نبی کا جو ہے وہ خیال آ گیا اور حضور کا حکم یاد آیا کہ حضور نے کہا تھا کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، اللہ کی دین تھی بھائی، اللہ نے ان کے بارے میں اسلام کا فیصلہ کر رکھا تھا، خیر بچ گئے۔ چنانچہ کہتے ہیں ابو سفیان نے پھر اعلان کرنا چاہا تھا کہ اب روانگی کا وقت ہے، چلو کوچ کرو، لیکن اس کا بھی خیال تھا کہ کوئی جاسوس نہ ہو، تو کہا دیکھو بھائی، ابو سفیان کہنے لگا کہ ایک اعلان کرنا، دیکھو کوئی ہمارے علاوہ اور کوئی تو نہیں ہے، سب اس کی تفتیش کر لیں، ہر آدمی اپنے برابر والے کا۔ حذیفہ کہتے ہیں میں نے فوراً جو ہے چالاکی اور ہوشیاری سے اپنے برابر والے کا ہاتھ پکڑ کر اس سے پوچھا، ارے بھائی تم کون ہو؟ کہنے لگا تم نہیں جانتے میں فلانے قبیلے کا آدمی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کو مجھ پر اطمینان ہو گیا، مجھے اس پر، خیر تو اس طرح ابو سفیان نے اعلان کیا کہ اب چلنا ہے۔ ہوا سے جو ہے وہ ان کے خیمے اکھڑ رہے تھے، دیگچیاں الٹ رہی تھی، چنانچہ ابو سفیان نے جو ہے اعلان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو یہ جو ہے اس پر روانہ کیا تھا، ان کے درمیان آپس میں ہی پھوٹ پڑ گئی تھی، یہودیوں میں اور ان مشرکین میں، یہود مشرکوں سے بدزن ہو گئے، مشرک یہودیوں سے جو ہے خوف زدہ ہو گئے تھے، تو سب کے سب وہاں سے بھاگے۔ قرآن نے یہاں وہی نقشہ کھینچا ہے، اس طریقے سے جو ہے مدد ہوئی۔ بہرحال حذیفہ حضور کے پاس ساری خبر لے کر آئے، اور جب خبر لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرائے، آپ خوش ہوئے، اور پھر حضور نے اپنی چادر دی، آپ کہتے ہیں میں آپ کے قدموں میں سو گیا، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا تو حضور نے فرمایا قم یا نعمان، اے سوتو اب کھڑے ہو جاؤ، بس کرو۔ خیر تو یہ واقعہ ہے، اور یہ اس جنگ کے اندر یہ سارا کا سارا واقعہ پیش آیا تھا، یہ اللہ کی خصوصی نصرت ہوئی تھی۔ اس جاؤکم، نقشہ کیا کھینچا جا رہا ہے، جب وہ تمہارے اوپر کی طرف سے تم پر چڑھ آئے تھے، اور ومن اسفل منکم، اور نچلی طرف سے بھی، اور جبکہ آنکھیں جو تھیں وہ چکرا گئی تھیں، اور دل جو ہے خوف کے مارے حلق تک پہنچ گئے تھے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے خیال کر رہے تھے۔ مسلمانوں کو بھی طبعی طور پر خیال ہو رہا تھا، یقین تو اللہ پر تھا، لیکن طبعی وسوسہ تو ہوتا ہے، خوف تو پیدا ہوتا ہے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، یہاں اب مسلمانوں کو آزمایا گیا اور ان کو بہت سخت طور پر ہلایا گیا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اب منافقون کے کرتوت جو ہیں وہ یہاں کھولے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا انداز اختیار کیا ان منافقین نے۔ فرماتے ہیں اور جب یہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری یعنی کفر کی، شرک کی، شک کی، روحانی بیماریاں ہیں، کہنے لگے کہ خدا اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک جماعت کہنے لگی ان منافقین میں سے، اے یثرب یعنی اے مدینے والو، تمہارے یہاں ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے، فرجعوا، اب لوٹ چلو۔ اور ان میں سے ایک جماعت نبی سے اجازت مانگ رہی تھی یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے گھر کھلے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے گھر کھلے نہیں ہیں، یہ تو صرف اور صرف بھاگنا چاہتے ہیں۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ، اور اگر ان پر مختلف اطراف سے فوجیں مدینہ پر داخل ہو جائیں، پھر ان سے خانہ جنگی طلب کی جائے اور ان سے خانہ جنگی کی درخواست کی جائے تو لَآتَوْهَا، فوراً اس کے لیے آ جائیں گے، اور وہ تھوڑا سا وقت کے لیے بھی نہیں ٹھہریں گے۔ اگر کافر مسلمانوں پر چڑھائی کریں اور ان سے کہا جائے کہ کافروں کے ساتھ تعاون کرو، فتنہ اور فساد میں مدد کرو، تو اس کے خلاف تو فوراً تیار ہے۔ معلوم ہو صرف اور صرف مسلمانوں کی عداوت ہے، مسلمانوں کی دشمنی ہے، اس وقت خیال نہیں آئے گا کہ گھر غیر محفوظ ہیں۔ ہاں یہاں چونکہ اب کافروں کے سامنے لڑنا ہے، اس لیے اب بھاگ رہے ہیں اور ان چیزوں سے ڈر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اچھا جی آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ، اور تحقیق انہوں نے اللہ سے اس سے پہلے بھی وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا کہ وہ پیٹ پھیر کر نہیں بھاگیں گے، اور اللہ سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی، سوال ہوگا۔ بدر میں بعض منافقین نے بھی ایسی ڈینگیں ماری تھیں اور یہ کہا تھا جی ہمیں بھی موقع ملا تو ہم بھی لڑنے آئیں گے، اس جنگ کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ نے کہا وہ کہاں معاہدے گئے۔ بہرحال یہ کافر خود بھی جو ہے اس جنگ میں نہیں جا رہے، یہ منافق اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں۔ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مرنے سے یعنی قتل موت سے یا پھر قتل یعنی شہادت سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ اگر بچ بھی گئے تو کتنے دن کی زندگی ہے، تھوڑے ہی دنوں کا تو نفع ہے۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ، آپ فرما دیجئے کون ہے جو تم کو اللہ سے بچائے گا اگر اللہ تمہارے بارے میں کوئی برائی یعنی عذاب کا ارادہ فرمائے یا تمہارے بارے میں مہربانی کا ارادہ فرمائے، تو کون روک سکتا
ہوتا ہے اور وہ اللہ کے سوا اپنے لیے نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ کوئی مددگار پائیں گے. قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اللہ جل شانہ خوب جانتے ہیں تم میں سے ان لوگوں کو جو روکتے ہیں دوسروں کو اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کیا ہلم الینا، کیا ہمارے پاس آ جاؤ، اور خود لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت کم. خود بھی نہیں جاتے دوسروں کو بھی، بلکہ کہتے تھے یہ دھوکہ ہے. دھوکہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس جنگ میں رونما ہوا. کہتے ہیں خندق جب کھودی آ رہی تھی ایک سخت چٹان آ گئی، صحابہ نے بہت کوشش کی وہ ٹوٹی ہی نہیں. اللہ کے نبی نے جو ہے وہ اپنی کلہاڑی اٹھائی اور جب ماری تو اس سے شعلے اٹھے. یہ کئی مرتبہ یہ شعلے اٹھے تو حضور نے فرمایا کہ مجھے ان چنگاریوں کے اندر قیصر و کسریٰ کے اور اہل فارس کے محلات دکھائے گئے. تو منافقین کہنے لگے کہ دیکھو جی کیسی حالت آئی ہوئی ہے، ہم کیسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اور یہاں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں وہ محلات عطا ہوں گے. تو خود بھی نہیں جاتے اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں. جنگ میں آئیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے، اور اشحۃ علیکم، تم پر بخل کرتے ہوئے. بخل کیا ہے کہ جی سارا مال غنیمت مسلمان نہ سمیٹ لیں. تو آ رہے ہیں تو اس لیے کہ مال غنیمت جو مسلمانوں کے پاس جا رہا ہے اس میں سے کچھ حصہ ہمارا بھی ہو جائے. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اللہ فرماتے ہیں پھر جب ڈر کا وقت آئے گا تو تم ان کے دیکھو گے کہ وہ تمہیں اس طرح دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں یوں پھر رہی ہوں گی جیسے کسی پر موت کی وجہ سے غشی آ رہی. خوف کی وجہ سے بدحواس ہو جاتے ہیں اور غشی اور موت کے زندگی کے آخر وقت میں موت کی سختی کی وجہ سے جو آنکھیں اوپر کو چڑھنے لگتی ہیں ایسی کیفیت ہو جاتی ہے. اتنی بزدلی ہے اور اتنا خوف ہے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور پھر جب خوف جاتا رہتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو وہ تیز زبانیں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی اور طعن و تشنیع شروع کر دیتے ہیں. أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، بخل کرتے ہوئے. اس کی ایک تفسیر ہے کہ مسلمانوں پر پھر اعتراض شروع کرتے ہیں، اور اگر مسلمانوں سے خود بھی بات کرتے ہیں تو بخل ہے. بخل کیا ہے کہ جیسا ہی خوف ختم ہو گیا اور فتح ہوگی تو کہتے ہیں یار ہم نے ہی تو تمہاری مدد کی تھی اور ہم تو تمہارے ساتھ تھے، تو اگر ہم نہ ہوتے تو پھر تمہیں کیسی کامیابی ہوتی. اب مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مال غنیمت میں اپنا حصہ نکال لیتے ہیں. اولئک لم یؤمنوا، اللہ فرماتے ہیں ادھر حقیقت ایمان والے ہے ہی نہیں، ایمان یہ لائے ہی نہیں، بس اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع فرما دیا اور یہ اللہ کے لیے بالکل آسان ہے. یحسبون الاحزاب، ان کے خوف کا حال یہ ہے کہ لشکر سارا جا چکا، اللہ نے حفاظت کر دی، لیکن خوف کی وجہ سے ان کا حال بزدلی کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ اب تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لشکر گئے ہی نہیں. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر یہ سارے کے سارے لشکر دوبارہ واپس آ جائیں تو پھر یہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش وہ گواروں میں یعنی دیہاتوں میں رہتے ہوتے اور تمہاری خبروں کے بارے میں صرف پوچھتے رہتے. تمنا کریں گے کاش ہم شہر میں ہوتے ہی نہیں کہ ہمیں جہاد کے لیے آنا ہوتا، شہر سے باہر کسی دور کی بستی میں ہوتے، مسلمانوں کے حالات پوچھتے رہتے کہ مسلمانوں کو فتح ہو یا نقصان ہو. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور اگر تم میں وہ ہوتے بھی نہیں شہر کے اندر تو پھر لڑنے نہ آتے مگر بہت کم. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، فرمایا اے مومنو تمہارے لیے اللہ کے رسول میں زبردست نمونہ ہے، یعنی اللہ کے رسول کی ذات میں ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کا یقین رکھتا ہے اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے. ہر وہ مسلمان جس کو اس کا یقین ہے کہ اللہ کیا جانا ہے، اعمال کے بارے میں جواب دینا ہے اور اللہ کی یاد اس کے دل میں ہے، تو اس کے لیے سب سے بڑی آئیڈیل اور شخصیت اور سب سے بڑا نمونہ جو ہے وہ اللہ کے نبی کی ذات. بتا دیا کہ مسلمانوں کی ترقی کا راز بھی یہی ہے. اگر مسلمان ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہر چیز میں، صرف عقائد میں دین کے اندر نہیں، اعمال میں بھی، تہذیب میں بھی، ثقافت میں بھی، معاشرت میں بھی، معیشت میں بھی، اپنی زندگی کے تمام طور طریقوں میں جس کو اتباع سنت کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل بناؤ. اللہ کے نبی پوری داڑھی رکھتے تھے، بھائی خود بھی پوری داڑھی رکھو. اور حضور جیسی سیرت اختیار کرو، حضور جیسا طریقہ ہونا چاہیے، حضور جیسا لباس ہونا چاہیے، حضور جیسی چال چلن ہونی چاہیے، ہر انداز وہی ہو. آج ہمارا حال اصل یہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں تو پستی اور ذلت کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اگرچہ مسلمان ہیں لیکن ذہنی طور پر دوسروں سے مرعوب بہت. اللہ کے نبی کو نبی تو مانتے ہیں لیکن اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہماری حفاظت کرے. بسا اوقات تو ایسا طرز عمل سامنے آتا ہے کہ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ معاذ اللہ کے نبی کے مقابلے میں دوسروں سے ہم زیادہ متاثر ہیں. حضور کا گن گاتے ہیں اور حضور کے امتی کہلاتے ہیں، لیکن حضور جیسی شکل بنانی پسند نہیں، حضور جیسا لباس پہننا پسند نہیں،
حضور جیسی تہذیب پسند نہیں، حضور کی طرح بیٹھ کر کھانا پسند نہیں، حضور کی طرح جو ہے وہ سونا اور گھر میں داخل ہونا اور باہر نکلنا پسند نہیں. تو بات یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں پسند نہیں تو دعوے میں تو ہم کھوکھرے ہو گئے. آخر ان منافقوں میں جس کا قرآن یہاں چھیڑا اور ہم میں کتنا فرق ہوا؟ فرق اتنا کہ ان کا نفاق اعتقادی تھا، عقیدے کا نفاق تھا، ہمارا نفاق عملی ہے. علماء کہتے ہیں نفاق کیا ہوتا ہے؟ عملی، عمل کا نفاق ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں اور دل میں بھی ایمان ہے لیکن عمل ویسا نہیں ہے، بولا کچھ اور کہا کچھ. تو یہ بھی تو بھائی نفاق عملی، اس سے بھی تو بچو. اس کی صورت یہی اللہ نے بتا دیا. تو ان منافقین کے حالات بیان کیے جا رہے، اس کے بعد ہی فوراً یہ آیت لا کر بتا دی کہ دیکھو اگر ان منافقوں کی سب سے الگ ہونا چاہتے ہو تو پھر اس آیت کو ذہن میں رکھنا اور اللہ کے نبی کی ذات کو اسوہ بنا لینا تاکہ ان لوگوں سے تم الگ ہو جاؤ. اور ایک مسلمان اور منافق کے درمیان جو بنیادی شناخت ہے وہ یہی ہے، وہ اللہ کی ذات، اللہ کے نبی کی ذات ہے، اللہ کے نبی کا طرز عمل ہے. تو بھائی ذرا اس آیت پر دوبارہ غور کیجئے گا اور اپنے طرز عمل کو دیکھیے گا. ہر مسلمان مرد و عورت دیکھے کہ وہ کتنا اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے اسوے میں ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اللہ جل شانہ نبی کے اسوے میں ڈھالنے کی برکت سے دنیا میں بھی عزت دے دے اور فتح دے دے. آج دنیا میں غلبے کی جتنی تدبیریں کی جا رہی ہیں، کوششیں بے شک وہ صحیح ہیں، وسائل آپ برتیں اور آپ طاقت و قوت میں اور جو ہے دوسروں سے جو ہے برتری کی کوشش کریں، لیکن ان سب سے ہٹ کر اس سے زیادہ اس کی فکر کریں کہ اللہ کے نبی ہمیں جو تعلیمات دے گئے تھے اور اللہ کے نبی جو اسوہ چھوڑ گئے، جو سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں. اس امت کے لوگوں نے تو اللہ کے نبی سے ایسا عشق کیا ہے جو واقعی سچا عشق ہے. اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر دیا. صحابہ کرام کو یہ تک معلوم تھا کہ اللہ کے نبی کے سر اور داڑھی کے بال کتنے سفید ہیں، یہ بھی پتا تھا. اور ان کے محبت کا حال تو عجیب تھا جو کتابوں میں لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں، کہ کس طرح اگر وہ حضور جو ہے وہ کلی کرتے تو یہ اس کو حضور کے منہ کے پانی کو ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے. اور کس طرح اللہ کے نبی جو ہیں اگر حجامت بنواتے تو آپ کا ایک بال زمین پر گرنے نہیں دیتے. ایک صحابی کو حضور نے خون دیا تو کہ بھائی ڈال کے آ جاؤ، تو انہوں نے اس خون کو پی لیا. کہا ہے کہ خون پھینک دیا؟ کہا بالکل میں نے ایک ڈال دیا. کس جگہ ڈالا؟ کہا اپنے پیٹ میں. حضور کو بڑا تعجب، کہنے لگا یا اللہ کے نبی میں آپ کے خون کو زمین میں کیسے پھینکتا؟ تو آپ نے فرما دیا کہ جو خون جس پیٹ میں گیا ہے میرا خون، تو وہ جسم جہنم میں تھوڑی جائے گا. تو بھئی صحابہ کا واقعی اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق تھا، سچی محبت. اور ایک ہماری محبت رسمی ہوتی ہے، جی میلاد النبی منا لیا، تھوڑا سا چراغا کر لیا، روشنی کر لی، اور جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے جھنڈے لگا لیے، اس طرح کے اور تھوڑی جذباتی جو ہے وہ دعوے کر لیے، اور یا پھر کیا ہے جی نعت پڑھ لی، اس طرح کے کام کر لیے تو ہم بھی عاشق نبی بن گئے. نہیں بھائی، عشق کا دعویٰ جو ہے وہ آسان نہیں ہے. شاعر کہتا ہے تعصر رسول و تظہر حبہ ھذا لعمری فی الفعال. رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو لیکن اس کی نافرمانی بھی کرتے ہو، یہ تو بڑی عجیب غریب بات ہے. لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع. اگر محبت سچی ہوتی تو ان کی اتباع بھی کرتے، اطاعت بھی کرتے، کیونکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا کہنا بھی مانتا ہے. آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کریں، وہ کہ اچھا محبت ہے تو یہ کام کرو، آپ کہتے نہیں یہ کام تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، محبت تم سے بہت ہے لیکن تمہاری یہ فرمائش پوری نہیں کر سکتا. تو وہ کہیں گے بھائی یہ کیسی محبت کہ اتنی سی فرمائش پوری نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے نبی کی سچی محبت کیا ہے؟ ان کی اتباع. یہ آیت بتا رہی ہے کہ ان کو اسوہ حسنہ بنایا جائے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ. اسلام جو ہے مختلف مواقع پر، خصوصاً مواقع امتحان میں تقابلی مطالعہ پیش کرتا ہے سب مسلمانوں کے سامنے. اب یہ ایک تقابلی مطالعہ، ایک طرف یہ لوگ تھے، دوسری طرف کون ہے آگے بیان کیے جا رہے ہیں. ان منافقین کا حال تو یہ تھا. مؤمنین کا حال یہ ہوتا ہے کہ جن کے دل میں واقعی ایمان ہوتا ہے، ایسے موقع پر بجائے گھبرانے کے ان کا ایمان اور بڑھتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں اب تو وہ موقع آیا جس میں اللہ کی مدد آئی. جیسے کہ بار بار ذکر کیا گیا کہ اللہ کی مدد عموماً ایسے وقت میں آتی ہے ظاہری اسباب ختم ہو جاتے ہیں اور انسان کو بظاہر ہلاکت کا پورا اندازہ ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی لوگوں کا ایمان بڑھتا ہے. مؤمنین کا حال یہ تھا اس جنگ کے اندر ہی. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ. اور مؤمنوں نے جب کافروں کے لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے یہی تو وہ وقت ہے جس کا اللہ نے ہم سے اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، اور اس واقعے نے ان کا ایمان اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری کو بڑھا دیا. من المؤمنین، فرمایا کچھ مسلمان ایسے ہیں، مسلمانوں میں کچھ مت ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو معاہدہ اور اقرار کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا. بس ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، اپنی منت سے فارغ ہو گئے، اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے قول و قرار میں تبدیلی نہیں کی.
کچھ مسلمانوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی ہمیں غزوہ بدر میں شریک ہونے کا موقع نہیں ملا، غزوہ بدر تو اتفاقاً ہو گیا تھا جس کی تفصیل پیچھے گزری ہے، تو اگر ہمیں موقع ملتا تو پھر ہم اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے سچ کر دکھایا، چنانچہ احد میں اور غزوہ خندق میں پھر جوہر دکھائے اور یہ سارے کے سارے مسلمان شہید ہوئے۔ کچھ ایسے ہیں جن کو ابھی موقع نہیں ملا تو ان کو جو ہے پھر موقع مل جائے گا۔ باہر صورت یہ سارے پکے ہیں، منافقین کے مقابلے میں یہ قول و قرار میں پکے رہے۔ لیجزی اللہ الصادقین، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کرے، بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ ورد اللہ الذین کفروا، اور جو کافر تھے خدا نے ان کو پھیر دیا، وہ کہ وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے اور وہ کچھ بھلائی اور فائدہ حاصل نہیں کر سکے، اور اللہ مؤمنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہو گیا، اور بے شک اللہ جل شانہ طاقتور زبردست ہے۔ اس لڑائی میں اللہ نے مسلمانوں کی کفایت فرما لی اور مسلمانوں کی طرف سے جو ہے اللہ نے خود ایسا لشکر بھیجا کہ یہ سب ختم ہو گئی، جس کی تفصیل گزر گئی۔ آگے ان کا ذکر آ رہا ہے جو یہود تھے، جیسا عرض کیا گیا اس سازش میں یہود بھی شامل تھے۔ بنو قریظہ کے یہودیوں نے بھرپور تعاون کیا تھا ان مشرکین کے ساتھ، اس کا انجام کیا ہوا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب اس غزوہ خندق سے حضور فارغ ہوئے، آپ غسل کی تیاری کر رہے تھے، حضرت جبرائیل آئے کہ آپ کا کیا ارادہ، آپ غسل کر رہے ہیں؟ ہم نے تو ابھی تک اسلحہ نہیں اتارا، فرشتوں نے تو اسلحہ رکھا تک نہیں۔ حضور نے کہا پھر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا وہاں کا، اشارے سے بتایا۔ بنو قریظہ کے یہودیوں کی جگہ کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں کا ارادہ وہاں چلنا ہے، چنانچہ حضور روانہ ہوئے۔ پھر غزوہ بنو قریظہ ہوا، یہودیوں کا محاصرہ کیا، یہ اپنے قلعے میں بند تھے، ان کے بڑے مضبوط قلعے تھے، آخر کار انہوں نے ہار ڈال دی اور یہ جو ہے مسلمانوں کے مقابلے میں آ گئے۔ طے یہ ہوا کہ حضرت سعد بن معاذ جو فیصلہ کرے وہ ہمیں قبول ہے، کیونکہ ان کے قبیلے سے پہلے سے ایک دوستی چل رہی تھی اور امید تھی کہ یہ رعایت کریں گے۔ تو دیکھیے مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے، اللہ نے کیا بتایا، مسلمان جو ہوتے ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں بہت سخت ہوتے ہیں، آپس میں تو نرم ہوتے ہیں، کافروں کے مقابلے میں اللہ کے حکم کے آگے کوئی نرمی نہیں کرتے۔ چنانچہ ان کو حکم بنایا گیا اور یہ بہت زخمی تھے اس وقت میں، ان کو گدھے پر سوار کرا کر لایا گیا، اور بعض یہودی کہتے بھی آتے تھے کہ بھائی ان کا خیال کرنا ساتھ، بہت سے لوگوں نے کہا بھی، تو کہا ٹھیک ہے میں تو وہی فیصلہ کروں گا، اور کیا فیصلہ کیا کہ ان کے جتنے مرد ہیں ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، جتنی عورتیں بچے ہیں اس کو قید کر لیا جائے، اور جتنا مال ہے اس کو مال غنیمت بنا لیا جائے۔ ان کو بار بار جو ہے وہ ڈھیل دی جا چکی تھی، تو یہودی ایسے شرارتی مفسد تھے کہ اب ان کے لیے جو ہے کوئی صورت نہیں تھی کس کی، معافی کی۔ یہ فیصلہ کیا، حضور نے فرمایا کہ انہوں نے وہ فیصلہ کیا جو ملک یعنی اللہ نے آسمانوں پر فیصلہ کیا۔ چنانچہ یہ ان کا قصہ قرآن بیان کر رہا ہے، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، اور اہل کتاب میں سے ان بنو قریظہ کے یہودی ہیں، ان میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، اللہ نے ان کو من صیاصیم ان کے قلعوں سے نیچے اتار دیا اور ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا۔ ایک جماعت کو تم قتل کرتے تھے اور ایک جماعت کو تم قید کرتے جاتے۔ وَأَوْرَثَكُمْ، اور تم کو ان کی زمینوں کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا اور اس زمین کا بھی مالک بنا دیا جس کو تم نے ابھی روندا نہیں ہے۔ ان کے علاقے تو قبضے میں آ گئے، بنو قریظہ کے جتنے علاقے باغات تھے، اور بہت سی زمینیں جو ابھی تم نے نہیں روندی، جس کے لیے تم نہیں چڑھائی کی، یعنی فتح مکہ اور اس سے پہلے خیبر کی فتح کی طرف اشارہ ہے، وہ بھی تمہارے قبضے میں آ جائیں گے، اور اللہ جل شانہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اب آگے ازواج مطہرات سے متعلق کچھ آیات ہیں، کچھ خاص احکام ان کے ہیں، اور بہت سے احکام ایسے ہیں جو تمام مؤمن عورتوں کے لیے ہیں۔ اگلی آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب خیبر فتح ہو گیا، غزوہ خیبر ہو گیا اور خوشحالی آ گئی، تو ازواج مطہرات نے پھر یہ فرمائش کی کہ ہمارے نفقے میں اضافہ ہونا چاہیے، ہمارا خرچہ بڑھنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ مال کی کثرت کیوں طلب کی جا رہی ہے، اللہ کے نبی کی اہلیہ ہو کر تم یہ مطالبہ کرتی ہو۔ تو قرآن میں یہ آیات نازل ہو گئی، آیات تخییر، ان کو اختیار دیے کہ دیکھو دو چیزوں میں سے ایک اختیار کر لو، اگر دنیا کی زندگی چاہتی ہو تو آپ فرما دیجئے ٹھیک ہے میں تم کو دنیا کا سامان دیتا ہوں اور تمہیں رخصت کرتا ہوں، چھوڑ دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت چاہتی ہو تو پھر دیکھو صبر کرو انہی حالات پر۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے اس کے بعد سب سے پہلے حضرت عائشہ سے کہا، اور حضرت عائشہ سے کہا کہ ایک بات کہنی ہے، دیکھو اپنے والدین سے ضرور مشورہ کر لینا۔ حضور سمجھ کا خیال تھا کہ یہ تو نو عمر ہے، کہیں ایسا نہ ہو جذبات میں کوئی دنیا کا فیصلہ کر لیں۔ مار حضور نے پھر وہ بات بتا دی، تو عائشہ نے کہا کہ اس بارے میں اپنے والدین سے فیصلہ کروں گی، اپنے والدین سے مشورہ کروں گی، آپ کے علاوہ اور کس کو میں پسند کر سکتی ہوں؟ اور تمام ازواج نے بھی یہی کیا، اللہ کے نبی کو اور اللہ کے رسول کو اختیار کیا۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر اپنے ازواج سے فرما دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دے دوں اور تم کو اچھی طرح سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کی گھر کو چاہتی ہو
تو اللہ نے تم میں سے نیکوکار عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر کا وعدہ کیا. ساری ازواج اس میں شامل ہیں, سب کے سب نیکوکار. تو بھائی اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے, سبق مل رہا ہے کہ دیکھو دین و دنیا اکٹھے نہیں ہو سکتے. آج کا مسلمان کیا چاہتا ہے کہ دنیاوی مفادات کو بھی کوئی نقصان نہ ہو اور سب سے بڑا جو ہے میں دیندار بھی بنوں. ایسا نہیں ہوگا. اللہ کی نوازش ہے, کسی کے ساتھ ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سو کو اللہ جل شانہ خوب مال دیتے ہیں اور اس کے باوجود وہ اللہ کے ولایت کے اونچے درجے پر ہوتا ہے, لیکن ایسا کم ہوتا ہے. عام طور پر دیکھو, اگر دنیا میں زیادہ کھپو گے تو دین کا نقصان ہوگا, اور دین میں اپنے آپ کو لگاؤ گے تو دنیا کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا. تو یہ نہیں چاہنا کہ بھائی ہمیں دنیا بھی پوری مل جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیندار بنے. نہیں, مثال کے طور پر آپ ایک مالی کو لے لیجئے کہ جس کو کمانے کے لیے انسان دن بھر کی محنت کرتا ہے, اور یوں سمجھیے کہ یہ تاجر حضرات بالخصوص اپنی زندگی کا آدھا وقت تو گھر سے باہر ہی نکالتے ہیں, اپنی زندگی کا آدھا حصہ ان کا گھر سے باہر ہی لگتا ہے. تو یہ اس مالی کے بارے میں دیکھ لیں کہ یہ مال جو ہے اگر چاہتے ہو کہ حلال ملے تو تھوڑا ملے گا, حرام کے طریقے بہت ہیں. تو اگر آخرت سامنے ہے تو تھوڑے مال پر قناعت کر لو, حرام جتنے طریقے ہیں ان سے بچو. ہاں اگر یہ چاہتے ہو کہ بھائی دنیا میں خوب مال ملے, کوئی فکر نہیں ہے آخرت کی, تو پھر ٹھیک ہے مال خوب مل جائے گا, لیکن آخرت کے نقصان پھر جو ہے سراسر ہے. یا نساء النبی, اے نبی کی عورتیں, تم میں سے جو کوئی ناشائستہ نامناسب کھلی ہوئی حرکت کرے گی, یضاعف لها العذاب, اس کے لیے دگنی سزا کی جائے گی, اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے. دیکھیے جو جتنا اونچا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے. چونکہ ازواج مطہرات تو تمام مومن مردوں اور عورتوں کی مائیں ہیں, اور تمام مومن عورتوں کی آئیڈیل ہیں. ازواج مطہرات اللہ کی سب سے مقرب ہیں عورتوں میں, تو لہٰذا ان کا یہ مقام ہے کہ اگر کوئی بری بات ہوگی, فاحشہ عربی زبان میں کہتے ہیں بے حیائی کو, بدکاری کو. علماء نے کہا یہاں اس سے گناہ بدکاری یعنی زنا مراد نہیں ہے, ازواج تو اس سے پاک ہے. حتیٰ کہ مفسرین علماء نے لکھا ہے کہ کسی نبی کی بیوی جو ہے کبھی کوئی برائی میں اس طرح کی ملوث نہیں ہوئی. نبی کی بیوی کافر تو ہوئی, حضرت نوح کی اہلیہ, حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ, لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ معاذ اللہ زنا جیسی بے حیائی میں مرتکب ہوئی. معلوم ہوا انبیاء کرام اپنی ذات اور اپنے خاندان کے اعتبار سے ہر ایسی چیز سے پاک ہوتے ہیں جس کو معاشرے میں بھی گھٹیا سمجھا جائے, جس سے انسان کی شرافت اور وقار متاثر ہو, ایسی چیز سے محفوظ ہوتے ہیں. چنانچہ اب یہاں جو فاحشہ سے کیا مراد ہے, کوئی ناشائستہ بات, وہ کیا ہے کہ بھائی نبی کی جو ہے وہ کی شان میں کوئی ایسی بات ہوگی, کوئی ایسے لفظ نکل گیا جس سے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے, یہ مراد ہے. معاذ اللہ وہ بے حیائی والا کام مراد ہے. بہرحال تو ازواج کو یہ کہا گیا کہ دگنی سزا ملے گی.